और तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ फरमाएं। नारे सलावत अल्लाह। थोड़ा आप ऊंचा कीजिए, ऐसे मजमा तो बैठेगा ना, बीच में खाली थोड़ी रहेगा, थोड़ा आप उसे ऊंचा कीजिए। तो वो नहीं कीजिए, थोड़ा ऊंचा कीजिए। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن من الشاهدين. ربنا وتقبل منا
إنك أنت السميع العليم اللهم صل وسلم وازد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اب جناب علی رضا صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں بارگاہ امامت میں نذران عقیدت پیش کریں. نعرہ صلوات. کوئی میں سے ابو طیاب نہیں، کوئی میں سے ابو طیاب نہیں، دوسرا جیسے آفتاب نہیں، ایک فرقہ خدا بھی کہتا ہے یہ آپ کا جواب دے. سبے کے بدن میں جو خون بچا تھا، سبے کے بدن میں جو خون بچا تھا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہہ گیا. بیٹھیے آپ نظامت کیجیے. محمد صلی اللہ علیہ ادھر بیٹھیے. انہیں بلا دی. صلوات پڑھے با محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ٹھیک. میں گزارش کرتا ہوں جناب محمد صاحب سے وہ آئیں بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں. ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات. انگوٹھی گر گئی کسی. نعرہ صلوات. جو بھی رکھتے ہیں عقیدت حضرت شبیر سے، دل ہوئے روشن ان کے فاطمی تنویر سے. اے فرشتوں مدد سے جنت کا پایا پاسپورٹ، میری صورت کیوں ملاتے ہو میری تصویر سے. اٹھ رہے تھے بحر استقبال بیمار و اسیر، یہ بلبل کروٹیں لیتے ہوئے زنجیر سے. حشر میں وہ آ رہے ہیں قاتلان کربلا، شور ہے لان ہر حلقۂ زنجیر سے. نعرہ صلوات. میں گزارش کرتا ہوں جناب
کوثر لکھنوی صاحب سے وہ آئیں بارگاہ امامت میں نذران عقیدت پیش کریں. ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات. 4 دن کی زندگی سے آپ کیا لے جائیں گے؟ 4 دن کی زندگی سے آپ کیا لے جائیں گے؟ کیا یہ غیبت اور سیاست کی وبا لے جائیں گے؟ 4 دن کی زندگی سے آپ کیا لے جائیں گے؟ کیا یہ غیبت اور سیاست کی وبا لے جائیں گے؟ اور موت کا کیا ٹھیک ہے فیصلہ خود کیجئے. موت کا کیا ٹھیک ہے فیصلہ خود کیجئے. کیوں آئے تھے اس جہاں میں اور کیا لے جائیں گے؟ اب لہد کی تیرگی کا ڈر نہیں ہم کو تو راب داغ ماتم فرش غمش کے ازا لے جائیں گے. چوتھے امام کے حوالے سے چند شعر اب کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. ایک نعرہ صلوات کرتے ہیں. اصل میں قرآن کیا ہے یہ پتہ ہونے لگے. اصل میں قرآن کیا ہے یہ پتہ ہونے لگے. آیتیں پڑھیے تو عابد کی ثنا ہونے لگے. مدح عابد کی جزا 70 گنا بڑھ جائے گی. مدح عابد کی جزا 70 گنا بڑھ جائے گی. نام لے لے کے تبرہ بھی کھلا ہونے لگے. اور قاتل زہرا کا چہرہ کاش ہم بھی دیکھ لیں. قاتل زہرا کا چہرہ کاش ہم بھی دیکھ لیں جب اسے رب کی عدالت سے سزا ہونے لگے. اور کام آئے گی وہاں پر تیغ انکار حسین. کام آئے گی وہاں پر تیغ انکار حسین. اس زمین پر جب کوئی بندہ خدا ہونے لگے. اور منقبت جب سید سجاد کی میں نے پڑھی. منقبت جب سید سجاد کی میں نے پڑھی. چاہنے والوں کے چہرے آئینہ ہونے لگے. منقبت جب سید سجاد کی میں نے پڑھی. چاہنے والوں کے چہرے آئینہ ہونے لگے. وہ دعاؤں کا صحیفہ اتنا کامل ہے کہ بس. وہ دعاؤں کا صحیفہ اتنا کامل ہے کہ بس. اس کو پڑھ کر جو دعا ہو معجزہ ہونے لگے. وہ دعاؤں کا صحیفہ اتنا کامل ہے کہ بس. اس کو پڑھ کر جو دعا ہو معجزہ ہونے لگے. اور دشمن عابد پہ لعنت بھیج کر ہوتا ہے خوش. دشمن عابد پہ لعنت بھیج کر ہوتا ہے خوش. یہ نشانہ کیسے کوثر سے خطا ہونے لگے. یہ نشانہ کیسے کوثر سے خطا ہونے لگے. میں گزارش کرتا ہوں جناب سہیل زیدی صاحب سے وہ آئے ممبر پر اور نذران عقیدت پیش کریں. ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات. بآواز بلند صلوات پڑھ دوں. چند شعر سماعت کیجیے گا. زندگی کا بھروسہ نہیں ذکر حیدر کیا کیجئے. زندگی کا بھروسہ نہیں ذکر حیدر کیا کیجئے. عاقبت بھی سنور جائے گی یہ فریضہ ادا کیجئے. تو لاکھ سجدے کیے جائیے پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی. لاکھ سجدے کیے جائیے پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی. یہ محمد کا فرمان ہے ان کے گھر سے وفا کیجئے. یہ محمد کا فرمان ہے ان کے گھر سے وفا کیجئے. در پہ آ کے یہ شبیر کے ایک راہب نے کی التجا.
در پہ آ کے یہ شبیر کے ایک راہب نے کی التجا، میں سوالی ہوں شاہ زمن، مجھ کو بیٹے عطا کیجئے۔ میں سوالی ہوں شاہ زمن، مجھ کو بیٹے عطا کیجئے۔ بغض حیدر ہے بغض نبی، یہ نجاست ہے سب سے بڑی۔ بغض حیدر ہے بغض نبی، یہ نجاست ہے سب سے بڑی۔ جو ولی سے عداوت رکھے دور اس سے رہا کیجئے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے۔ گزارش ہے آپ حضرات سے کہ ایک سورہ فاتحہ خطیب الایمان علی جناب مولانا طاہر جلولی صاحب کو ایصال کر دیں آپ حضرات۔ ٹھیک ہے، ارے ٹھیک ہے۔ ایک سورہ فاتحہ خطیب الایمان علی جناب مولانا طاہر جلولی صاحب کو آپ حضرات ایصال کر دیں۔ باواز بلند نعرے صلوات۔ ہماری فہرست میں 2-3 شاعر ہیں، اس کے بعد میں علی جناب مولانا موصوف ہوں گے۔ تو سرکار نے یہ نوکری جو یہاں پہ ہماری منتخب کی ہے اس کو تھوڑا سا انجام دے دوں، 2-3 شعر پڑھوں، اس کے بعد میں کسی شاعر کو آواز دے دوں۔ اگر بہتر ہو تھوڑا سا آگے آ جائیں آپ لوگ، اس لیے کہ بعد میں دوران مولانا جب ممبر پہ آ جائے تو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، بزرگ اپنی جگہ دیکھے بیٹھے رہے، جو نوجوان دکھ رہے ہیں ابھی وہ تو کم سے کم آگے آ جائیں۔ آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں بس بھائی، اور بزرگ اپنی جگہ دیکھ کے بیٹھیں، نوجوان تھوڑا سا ساتھ دیتے رہیں۔ میں ایک مطلع اور 2 شعر پڑھتا ہوں، شاعر کو آواز دیتا ہوں کہ اے وفاؤں کے خدا کوئی نشانی دے دے، اے وفاؤں کے خدا کوئی نشانی دے دے، پھر میری فکر کو دریا کی روانی دے دے۔ اے وفاؤں کے خدا کوئی نشانی دے دے، پھر میری فکر کو دریا کی روانی دے دے۔ میں کہوں مصرع اولا تو معنی دے دے، اسی انداز کا پھر مصرع ثانی دے دے۔ اے وفاؤں کے خدا کوئی نشانی دے دے، میں کہوں مصرع اولا تو معنی دے دے، اسی انداز کا پھر مصرع ثانی دے دے۔ تم مدح کرنی ہے تیری آج میری فکر کو، پھر علی اکبر کے تصدق میں جوانی دے دے۔ مدح کرنی ہے تیری آج میری فکر کو، پھر علی اکبر کے آخری شعر، علی اکبر کے تصدق میں جوانی دے دے۔ تو خشک مشکیزہ لیے فکر کھڑی ہے در پر، اس کو سقائے حرم تھوڑا سا پانی دے دے، اس کو سقائے حرم تھوڑا سا پانی دے دے۔ آئیے حضرات، انہی مصروں کی روشنی میں گزارش ہے جناب عزادار لکھنوی صاحب سے تشریف لائیں، اور حضرت سے گزارش ہے نعرے صلوات سے استقبال کریں۔ ہاں نا ٹھیک ہے، ٹائم نہیں لگے گا۔ ایک اور نعرے صلوات کے ساتھ ایک قطع پہلے ملاحظہ کر لیں۔ میں نے انہیں کو یاد کیا ہے خدا غم زندگی کے جب بھی میرے پاس آ گئے، مشکل میں جب پکارا ہے میں نے حسین کو،
مدد کو حضرت عباس آ گئے، میری مدد کو حضرت عباس آ گئے۔ ایک مسئلہ اور 4-5 شعر مسئلہ ملاحظہ ہو۔ جو لوگ فرش عزا کے چمن میں رہتے ہیں، جو لوگ فرش عزا کے چمن میں رہتے ہیں، ضعیف ہو کے بھی وہ بانک پن میں رہتے ہیں، ضعیف ہو کے بھی وہ بانک پن میں رہے۔ شعر یہاں سے ملاحظہ کیے گا، فضول باتیں نہیں کرتے ہم محرم میں، فضول باتیں نہیں کرتے ہم محرم میں، فقط حسین ہمارے سخن میں رہتے ہیں، فقط حسین۔ یہ شعر ملاحظہ کیے گا، دیکھیے گا، خاص توجہ شعر کے لیے۔ تصورات کبھی کربلا سے ہٹتے نہیں، تصورات کبھی کربلا سے ہٹتے نہیں، وطن پرست ہمیشہ وطن میں رہتے ہیں، وطن پرست ہمیشہ وطن میں رہتے ہیں، وطن پرست ہمیشہ وطن میں رہتے ہیں۔ اور ناظم صاحب یہ شعر ملاحظہ کیے گا، جنہیں فضائے محرم نہیں پسند وہ لوگ، جنہیں فضائے محرم نہیں پسند وہ لوگ، اور کھلی ہوا میں بھی رہ کے گھٹن میں رہتے ہیں، کھلی ہوا میں بھی رہ کے گھٹن میں رہتے ہیں۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ کیے گا، دیکھیے گا، بہت سے انجمن کے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں۔ غم حسین میں مرنا ہی ان کی فطرت ہے، غم حسین میں مرنا ہی ان کی فطرت ہے، کہ ماتمی تو ہمیشہ کفن میں رہتے ہیں، کہ ماتمی تو ہمیشہ کفن میں رہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، ملاحظہ کیے گا، دیکھیے گا، حقیقت یہی ہے، یہ ہے حسین تیرے بے زبان کا صدقہ، یہی حقیقت ہے، یہ ہے حسین تیرے بے زبان کا صدقہ، جو 3 وقت نوالے دہن میں رہتے ہیں، جو 3 وقت نوالے دہن میں رہتے ہیں۔ اور
اور یہ آخری شعر ملاحظہ کیے گا، سبھی صداؤں سے آگے ہے یا حسین کی گونج، سبھی صداؤں سے آگے ہے یا حسین کی گونج، کہیں ہواؤں کے بازو رسن میں رہتے ہیں، کہیں ہواؤں کے بازو۔ عظمی لکھنوی صاحب بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش فرما رہے تھے، آپ حضرات محظوظ ہو رہے تھے۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں جرول کے شاعر کے اور ایک جرول کے شاعر کو آواز دیتا ہوں۔ کاظم جرولی صاحب نے 4 مصرے کیا خوب کہے، شاید احساس کریں اور میں شعر پہنچا لے جاؤں تو سب کے ہاتھ اٹھ جائیں کہ کربلا میں، کاظم جرولی صاحب کہ کربلا میں بٹ رہی تھی زندگی ہی زندگی۔ اگر احساس تک پہنچ گئے آپ کے تو انشاءاللہ تعالیٰ سب کے ہاتھ اٹھ جائیں گے کہ کربلا میں بٹ رہی تھی زندگی ہی زندگی، چھوٹے بچے بھی شہادت کے پیمبر ہو گئے۔ کربلا میں بٹ رہی تھی زندگی ہی زندگی میں آداب، کربلا میں بٹ رہی تھی زندگی ہی زندگی، چھوٹے بچے بھی شہادت کے پیمبر ہو گئے، تو اپنے چہرے پر لہو مل کر کہا شبیر نے، آج اصغر بھی میرے قد کے برابر ہو گئے۔ اپنے چہرے پر لہو مل کر کہا شبیر نے، آج اصغر بھی میرے قد کے برابر ہو گئے۔ آئیے حضرات میں گزارش کر رہا ہوں ان مصروں کی روشنی میں جناب معیار جرولی صاحب سے تشریف لا رہے ہیں، نعرے صلوات سے استقبال کریں۔ حضرات بہت اختصار کے ساتھ سماعت فرمائیں، چند قطعات سماعت فرمائیں کہ دور خود کو جو غم شہ سے ذرا سا دیکھے، دور خود کو جو غم شہ سے ذرا سا دیکھیں، میرے اللہ نہ ہم کل کا سویرا دیکھیں۔ دور خود کو جو غم شہ سے ذرا سا دیکھیں، میرے اللہ نہ ہم کل کا سویرا دیکھیں۔ دیر سے آنے کا مجلس میں بھلا کیا مطلب، سلیم بھائی، دیر سے آنے کا مجلس میں بھلا کیا مطلب، انتظار آپ کا کیا فاطمہ زہرا دیکھیں۔ دیر سے آنے کا مجلس میں بھلا کیا مطلب، دیر سے آنے کا مجلس میں بھلا کیا مطلب، انتظار آپ کا کیا فاطمہ زہرا دیکھیں۔ بھی 4 مصرے سماعت فرمائیں۔ جانتے خوب ہیں یہ سارے زمانے والے، جانتے خوب ہیں یہ سارے زمانے والے، جو محمد وہ محمد کے گھرانے والے۔ جانتے خوب ہیں یہ سارے زمانے والے، جو محمد وہ محمد کے گھرانے والے، کیوں نہیں روتے ہیں زینب کی رضا کے خاطر، چادریں روز مزاروں پہ چڑھانے والے۔ کیوں نہیں روتے ہیں زینب کی رضا کے خاطر، چادریں روز مزاروں پہ چڑھانے والے۔ دعائے فاطمہ زہرا ہے جو معیار دنیا میں، دعائے فاطمہ زہرا ہے جو معیار دنیا میں، وہ غربت میں بھی سرور کا عزا خانہ سجاتے ہیں۔ دعائے فاطمہ زہرا ہے جو معیار دنیا میں، وہ غربت میں بھی سرور کا عزا خانہ سجاتے ہیں۔ اگر عاشور کے دن گھر میں ان کے موت ہو جائے تو پہلے تعزیہ پھر بعد میں میت اٹھاتے ہیں۔ اگر عاشور کے دن گھر میں ان کے موت ہو جائے تو پہلے تعزیہ پھر بعد میں میت اٹھاتے۔ ایک مطلب 2 شعر بطور خاص فرمائیں، ایک سبلات پڑھتے ہیں آپ حضرات۔ فرمان مصطفیٰ کا جو سن کر بدل گئے، فرمان مصطفیٰ کا جو سن کر بدل گئے، وہ سب ہی سارے دین سے باہر نکل گئے۔ فرمان مصطفیٰ کا جو سن کر بدل گئے، وہ سب ہی سارے دین سے باہر نکل گئے۔ کچھ لوگ جاتے جاتے نئی چال چل گئے، کچھ لوگ جاتے جاتے نئی چال چل گئے، آیت بدل نہ پائے روایت بدل گئے۔ کچھ لوگ جاتے جاتے نئی چال چل گئے، آیت بدل نہ پائے روایت بدل گئے۔ اصغر نے پاؤں بھی نہ رکھا تھا زمین پر، اصغر نے پاؤں بھی نہ رکھا تھا زمین پر، پھر بھی یزید شام کی بیعت کچل گئے۔ اصغر نے پاؤں بھی نہ رکھا تھا زمین پر، پھر بھی یزید شام کی بیعت کچل گئے۔ ایسی تبرکات غم شہ سے دشمنی، ایسی تبرکات غم شہ سے دشمنی، حد ہو گئی سبیل کے پانی سے جل گئے۔ ایسی تبرکات غم شہ سے دشمنی، حد ہو گئی سبیل کے پانی سے جل گئے۔ حد ہو گئی سبیل کے پانی سے جل گئے۔ میرے پاس بھی وقت نہیں ہے اور مومنین بھی باقاعدہ آ چکے ہیں، میری فہرست میں ایک شاعر اور ہیں
اور اس کے بعد میں علی جناب مولانا عمار جرولی صاحب ممبر پر جلوہ افروز ہوں گے۔ مگر میں نے سوچا یہ کہیں پڑھا بھی نہیں ہے نظم صاحب، میں نے سوچا کہ ایک کلام ایسا سناؤ کہ جو 3 4 5 اور ہیں تو زیادہ مگر کم سے کم 3 4 مولویوں کے شعر ہوں اس میں۔ معانہ میں ایک مصرع ہوا تھا کہ فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے، ہندوستان کا ایک بہت بڑا مسالمہ تھا، اس میں کم سے کم 40 مولویوں نے شرکت کی تھی، مگر وہ پہلی بار پڑھ رہا ہوں، میں 2-3 شعر پڑھوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ عمار جرولی صاحب قبلہ مجلس و خطاب فرمائیں گے اور ان کے بھائی کا بھی ایک شعر اس میں شرکت کر لوں، تو اس طریقے سے میں عباس ارشاد صاحب کا ایک شعر میثم زیدی صاحب کا، اور ایک شعر مولانا رئیس چارچوی صاحب کا، اور ایک شعر اس طریقے سے 2-3 عالموں کے شعر کہ ظلم پسپا ہو گیا صبر و رضا کے سامنے۔ ظلم پسپا مولانا رئیس چارچوی صاحب کا مطلب ظلم پسپا ہو گیا صبر و رضا کے سامنے، ہر بلا دم توڑ بیٹھی کربلا کے سامنے۔ ظلم پسپا ہو گیا صبر و 2-3 4 شعر مجھے پڑھنا ہے، اگر آپ لوگ نے توجہ کر لی تو شاید ہندوستان میں پڑھوں اس کو کہ ظلم پسپا ہو گیا صبر و رضا کے سامنے، ہر بلا دم توڑ بیٹھی کربلا کے سامنے۔ دلکش غازی پوری صاحب نے کہا میں سکندر تو نہیں میں ہوں عزادار حسین، ہاتھ خالی میں نہ جاؤں گا خدا کے سامنے۔ ارے شعر پڑھ دیا، میں سکندر تو نہیں میار بھائی، میں سکندر تو نہیں میں ہوں عزادار حسین، ہاتھ خالی میں نہ جاؤں گا خدا کے سامنے، ہاتھ خالی میں نہ جاؤں گا خدا کے سامنے۔ میں سکندر تو نہیں، روز عاشورہ ستم کا راستہ روکے ہوئے سب سے پہلے ہر کھڑا تھا ہرملا کے سامنے۔ روز عاشورہ خدا ستم کا راستہ روکے، ہلال نقوی صاحب کا ایک شعر، ایک میثم زیدی صاحب کا، اس کے بعد میں سعادت تمام کہ سب سے پہلے ہر کھڑا تھا ہرملا کے سامنے۔ ہلال نقوی صاحب نے کہا اس لیے ملتا ہوں میں چہرے پہ خاک کربلا، منہ دکھانا ہے مجھے ایک دن خدا کے سامنے۔ اس لیے ملتا ہوں میں چہرے پہ خاک کربلا، منہ دکھانا ہے مجھے ایک دن خدا کے سامنے۔ تو غاصبوں سے میثم زیدی صاحب غاصبوں سے خانہ کعبہ بچائیں گے ضرور، غاصبوں سے خانہ کعبہ بچائیں گے ضرور، یہ قسم کھائی ہے ہم نے کربلا کے سامنے۔ غاصبوں سے خانہ کعبہ بچائیں گے ضرور، غاصبوں سے خانہ کعبہ بچائیں گے ضرور، یہ قسم کھائی ہے میں نے۔ فاطمہ تو کوچ ہے بغض علی سے جو گزر کر آئی ہو، سانس بھی لیتا نہیں میں اس ہوا کے سامنے، سانس بھی لیتا۔ اور آخری شعر مولانا عباس ارشاد صاحب کا کہ سانس بھی لیتا نہیں میں اس ہوا کے سامنے۔ آخری شعر ہے کہ جھک گئیں سجدے میں ساری مسجدیں کعبے سمیت۔ اب مولانا عباس ارشاد صاحب کا آخری شعر کہ جھک گئیں سب مسجدیں، جھک گئیں سجدے میں ساری مسجدیں کعبے سمیت، سجدہ شبیر جب پہنچا خدا کے سامنے۔ جھک گئیں سجدے میں ساری مسجدیں کعبے سمیت، سجدہ شبیر جب پہنچا خدا کے سامنے۔ میں ان مصروں کی روشنی میں گزارش کر رہا ہوں جناب سلیم بلام پوری صاحب، یہ میری فہرست کے آخری شعر، ان کے بعد انشاءاللہ تعالی مولانا تشریف فرما ہوں گے منبر پر۔ نعرہ صلوات استفتاح۔ نعرہ صلوات۔ ایسے ہی کرنے کیونکہ اس کے بعد مولانا صاحب بیٹھے۔ ہاں نہیں بیٹھے۔ میں سال بھر کی تھکن سمیٹے عزائے سرور تک آ گیا ہوں، میں سال بھر کی تھکن سمیٹے عزائے سرور تک آ گیا ہوں، میں سال بھر کی تھکن سمیٹے عزائے سرور تک آ گیا ہوں، طبیب فطر سے اب آپ جانے میں آپ
के दर तक आ गया हूँ, तबीब फितरत अब आप जाने मैं आपके दर तक आ गया हूँ। कि चला था घर से इमाम बाड़े किस्मत मजलिस के वास्ते मैं, चला था घर से इमाम बाड़े किस्मत मजलिस के वास्ते मैं, हुआ जो दाखिल तो यूं लगा के हरम के अंदर तक आ गया हूँ। बहुत अच्छा भैया। तो यूं लगा के हरम के अंदर तक आ गया हूँ। देखिए मेहर भाई, सबील पर था हुसैन वालों का एक जम्मे गफीर ठहरा, सबील पर था हुसैन वालों का एक जम्मे गफीर ठहरा, सदाए सलवात कह रही थी मैं हौज़े कौसर तक आ गया हूँ। मैं हौज़े कौसर तक आ गया हूँ। तो यजीदियत की सियाह आंधी दोबारा उठने लगी है मौला, यजीदियत की सियाह आंधी दोबारा उठने लगी है मौला, मुझे भी अज़्मे हबीब दे दे तेरे 72 तक आ गया हबीब दे दे तेरे 72 तक आ गया हूँ। और ये एक बहुत हसास मिसरे मुलाज़ा फरमाए कि बुलंद की जब सदाए गिरिया तो हल्क दुखने लगा था मेरा, बुलंद की जब सदाए गिरिया तो हल्क दुखने लगा था मेरा, तड़प के दिल मेरा मुझसे बोला गुलूए असग़र तक आ गया हूँ, तड़प के दिल मेरा मुझसे बोला गुलूए असग़र तक आ गया हूँ। तो जनाबे कायम ने अपने शायर पे यूं करम कर दिया बिलाखिर, जनाबे कायम ने अपने शायर पे यूं करम कर दिया बिलाखिर, मैं गिरियाज़ारी के सदक़े अपने सखी के मिंबर तक आ गया हूँ, मैं गिरियाज़ारी के सदक़े अपने सखी के मिंबर तक आ गया हूँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु।
आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ आखिरी शायर हमारी फहरिस्त के जनाब नज़्म लखनवी साहब। नज़्म लखनवी साहब से गुजारिश है तशरीफ़ लाएँ। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल करें। सलवात इरशाद फरमाएं। बुलंदतरीन सलवात इरशाद। एक कता हाजिर कराऊं, समात कीजिए। कता हाजिर। जरी के ग़ैज़ के महशर को रोकने के लिए जरी के ग़ैज़ के महशर को रोकने के लिए सकीना नाम की आयत उतार देता है। तीसरा चौथा मिसरा देखिए भाई। शुजातों के पैगंबर को सब्र करना है। शुजातों के पैगंबर को सब्र करना है। ये हुक्म सब्र का परवरदिगार देता है। ये हुक्म सब्र का परवरदिगार देता है। और एक मतलब दो शेर आखिर में और दे रहा हूँ। सुर्ख रूह इस्लाम को बातिल को रुसवा कर दिया। बिनते हैदर को जो करना चाहिए था कर दिया। दो शेर समाप्त किएगा। असगर बेशीर का रन में ही जाना था बहुत। असगर बेशीर का रन में ही जाना था बहुत। और तबस्सुम ने तो सोने पर सुहागा कर दिया। और तबस्सुम ने तो सोने पर सुहागा कर दिया। हुरमुला की तीर अंदाजी बहुत मशहूर थी। एक हल्की सी हंसी ने उसको रुसवा कर दिया। एक हल्की सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नज़्म लखनवी साहब बारगाह मौला में खराज अक़ीदत पेश फरमा रहे थे। आप हजरात समाअत फरमा रहे थे। यहाँ से शुअरा की फहरिस्त तमाम हुई। अब इंशाअल्लाह ताला करीब जलवा अफरोज़ होंगे मिंबर पर। हाँ, उतनी देर में आप लीड बदल सकते हैं। माइक वाले जो हैं वो लीड बदल सकते हैं, जो डिस्टर्ब कर रहा है माइक। अब चल रहा है ठीक? हाँ, नहीं तो हम उतनी देर में बोल लेते हैं। अगर उतनी एक मतलब पढ़ता हूँ यार भाई, एक शेर पढ़ता हूँ। और ख़तीबुल ईमान के फ़र्जंद, ये मेरे लिए खुश नसीबी है कि मतलब यहाँ पे निज़ामत का शरफ़ हासिल हुआ। और मैं तो शिरकत के लिए आया था, मगर सरकार का हुक्म था कि निज़ामत, तो मैंने जो टूटी फूटी अल्फाज में निज़ामत थी वो कर दी। मैं एक मतला पढ़ता हूँ, बिलखुसूस शुअरा इकराम से तवज्जो का तालिब हूँ। एक मतला पढ़ता हूँ कि चराग़े करबो बला, शुअरा इकराम अगर दाद देने का जिम्मेदारी तो खुश हो जाऊँगा कि चराग़े करबो बला यूँ जला के जाएंगे। चराग़े करबो बला यूं जला के जाएंगे, तमाम उम्र ना छाले हवा के जाएंगे। तब चराग़े करबो बला यूं जला के जाएंगे, चराग़े करबो बला यूं जला के जाएंगे,
तमाम उम्र ना छाले हवा के जाएंगे तो वहां पहुंच गए शब्बीर रोजे आशूरा, ख्याल भी ना जहां अंबिया के जाएंगे। वहां पहुंच गए शब्बीर रोजे आशूरा, वहां पहुंच गए शब्बीर रोजे आशूरा। आखिरी शेर में सब छोड़े हुए, आखिरी शेर अगर सबका अकीदा हो तो सब मेरे साथ शामिल हो जाइएगा कि वहां पहुंच गए शब्बीर रोजे आशूरा, ख्याल भी ना जहां अंबिया के जाएंगे तो अमीर समझे कि दुनिया भी हम गरीबों को गमे हुसैन में इतना लुटा के जाएंगे। अमीर समझे कि दुनिया भी हम गरीबों को गमे हुसैन में इतना लुटा के जाएंगे। इसके आगे शेर जरवल में पढ़ूंगा, इंशाअल्लाह ताला आपकी शिरकत रहेगी कि अमीर समझे कि दुनिया भी हम गरीबों को गमे हुसैन में इतना लुटा के जाएंगे। आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ बड़े अदब व एहतराम के साथ आली जनाब मौलाना अम्मार जरवली साहब से तशरीफ ला रहे हैं नारे सलवात से। हाँ बाबा हम कर देते हैं आप। जनाब सज्जाद भाई आगे आ जाए। और आप हजरात से गुजारिश है थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं ताकि बाद में आने वालों को जहमत ना हो और आपको भी तशरीफ ले आए। इधर तशरीफ ले आए। हाँ तनवीर भाई आगे तशरीफ ले आए। मोहम्मद बराए अज़मत शहज़ादी फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व शहज़ादी जनाब उम्मुल बनीन बावाज़ बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फ़ातिहा। आवाज बुलंद नारे सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जात रुसुलु रब्बिना बिलहक़ अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सक़लैन महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अला लानतुल्लाहि अला आदाई मजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला फ़ातिमा बिन्त कलाबिया अल-मारूफ़ शहज़ादी जनाब उम्मुल बनीन अस्सलामु अलैका अलल हुसैन या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन। सलावत पढ़ा। ये इरशाद शहज़ादी जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का है। कि जब शहज़ादी फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ी में रह चुकी हुई और कुरान से गुफ्तगू करने के बावजूद जब शहज़ादी की रहलत का वक्त आया तो जनाब फ़िज़्ज़ा ने इरशाद फरमाया कि शहज़ादी आप तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीक हयात, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई तस्बीह तालीम करें, मुझे कुछ इल्म तालीम करें ताकि मेरी ज़िंदगी बची हुई गुज़र सके। तो उस वक्त शहज़ादी जनाब उम्मुल बनीन ने इरशाद फरमाया कि फ़िज़्ज़ा
السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، ہمیشہ جاری رکھنا اپنی زبان کے اوپر۔ یہ وصیت اور یہ تسبیح اس بی بی نے جناب فضہ کو تعلیم دی، اور یہ کلمات جب آپ اپنی زبان کے اوپر جاری کرتے ہیں تو اللہ اس کا اجر جو آپ کو عطا کرتا ہے وہ 70,000 حج اور 70,000 عمروں کا ثواب اللہ صرف آقا امام حسین علیہ السلام پر سلام کرنے کا اجر دیتا ہے۔ ایک نعرہ صلوات۔ اور یہ بی بی جو تشریف لائیں مولا کائنات کے امامت قدے میں، تو آپ نے آ کے سب سے پہلے در بطول پر سجدہ کیا۔ آج جو نافہم اور کج فہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ عزاخانوں میں اور درگاہوں پہ جا کے سجدہ ریز کیوں ہوتے ہیں، تو یہ تہذیب مادر ابو الفضل العباس علیہ السلام نے کائنات کو تعلیم فرمائی کہ جب اس در پہ آنا تو کنیزی اور غلامی سے زیادہ دماغ اونچا نہ ہونے پائے، اور ان کی عظمت یہ ہے کہ یہاں جب آؤ تو اس چوکھٹ کو بوسہ دو۔ لیکن ایک عظیم مصیبت کل میرے کانوں تک پہنچی، وہ یہ ہے کہ آج کائنات اس بات کی محتاج ہے کہ کوئی راوی اپنے قلم سے چند صفحات میں کچھ لکھ دے تو ہم اس پر یقین کریں۔ اگر حوالہ نہیں ہے تو لوگ معذرت کرتے ہیں کہ میرے علم میں نہیں۔ شہزادی شہید ہیں اور یہ ارشاد رسول سے ثابت ہے، کسی روایت کی ضرورت ہمیں نہیں۔ آپ اس حدیث کو ہمہ وقت سنتے رہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ جب رسول نے بتا دیا کہ محبت اہل بیت کی شہادت دیتا ہوا جو اس دنیا سے چلا جائے بستر آرام پر بھی تو وہ بھی شہید ہے۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں تصور شہادت یہ ہے کہ جب تک کہ میدان میں کوئی اسے قتل نہ کرے جب تک کہ وہ شہید نہیں ہوگا۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام کے لیے جب لفظ استعمال ہوتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے شہید جور و جفا۔ ان کی شہادت جور و جفا کے ساتھ ہوئی، لیکن شہادت شہادت ہے۔ شہادت کے معنی گواہی کے ہیں کہ جو کہ حق کی گواہی دیتے دیتے اس دنیا سے چلا جائے وہ شہید ہے۔ ہم میں آپ میں جو کوئی بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ کی گواہی یہ نہیں کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا۔ گواہی وہاں پہ دینی ہے کہ جہاں پہ پورے ایمان کا اعلان کرنا ہے، یعنی اذان۔ آپ اذان میں اب ایک بحث ہے کہ اذان میں مستحب ہے کہ واجب ہے۔ اب یہ بدعقلی کا عمل ہے کہ نماز میں اذان ہی خود مستحب ہے، اذان ہی کب واجب ہے؟ بھائی پوری اذان ہی واجب نہیں ہے، اس میں آپ مستحب اور واجب کی تلاش فرما رہے ہیں۔ اور میں کسی بحث میں نہیں جاتا، میرا دیہاتی آدمی ہوں، سیدھی سیدھی بات کرنے سے نتیجہ بچوں تک جلدی پہنچ جائے۔ کسی کے مائی کے لال میں دم ہو، بغیر علی ولی اللہ کے اذان اقامت کہے بغیر نماز پڑھ کے دکھائے اور اپنے کو شیعوں کی فہرست میں شامل رکھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی کھڑے ہو کے کہہ دے گا کہ آپ شیعہ نہیں ہیں۔ نعرہ صلوات پڑھیں۔
یہ شیطانی وسوسہ ہے اور دشمنان اہل بیت علیہ السلام کی سازش ہے کہ اس طرح کی بحثیں چھیڑ دی جائیں تاکہ جو بچے پوری طرح سے تربیت یافتہ نہیں ہوئے ہیں ان کے ذہنوں کو گمراہ کر دیا جائے۔ لیکن اپنے بچوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ جب آپ یہ سنتے ہیں کہ غدیر میں اللہ نے کہہ دیا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، تو اگر یہ آپ نے نہ مانا اور زبان سے نہ دہرایا تو آپ نے کچھ نہ مانا، نہ آپ مسلمان ہیں، نہ مومن ہیں، نہ شیعہ ہیں۔ ایک نعرہ صلوات پڑھا۔ اور اللہم صلی علی محمد۔ اور یہ تو شہزادی کے لیے ہے کہ روایت میں نہیں ملتا کہ شہید ہوئیں اور شہادت ان کی نہ کہہ کے بلکہ وفات کہا جائے۔ تو آپ کہیے، ہمیں تو اللہ کے رسول کے قول کے اوپر پورا اطمینان اور یقین ہے۔ جن کو قول رسول پہ یقین نہ ہو وہ راویوں کی کتابوں کو جا کے دیکھیں اور اپنی زندگی کو پریشان کرتے رہیں۔ جب اللہ نے آپ کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل رسول کی سیرت ہے، تو اب ہمیں اہل غیرے کی باتوں کے لیے کیوں پریشان ہوں؟ آج سب سے بڑا المیہ ہمارے اور آپ کے ذہنوں کا یہ ہو گیا ہے کہ گبن نے یہ کہا تو سبحان اللہ، اور کسی کا حوالہ دے دیا گیا تو کہا سبحان اللہ۔ ارے رسول اور آل رسول نے کیا کہا ہے یہ سمجھیے۔ یہ تو ان سے کچھ حاصل کر کے جب دوہرا دیتے ہیں اپنی زبان میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے کہا۔ یہ انہوں نے نہیں کہا، یہ سب کچھ مولا ہی نے کہا ہے۔ ایک نعرہ صلوات پڑھیں آپ ذرا۔ چنانچہ یہ جو آپ کلاسکر انجن دیکھتے ہیں، بہت مشہور پانی کا موٹر ہے، یہ کلاسکر نام کا ایک شخص تھا جس نے خطبہ مولا کائنات کو پڑھا، اور اس میں جب اس نے یہ پڑھا کہ اللہ نے پانی کے اوپر، پانی جوش مار رہا تھا جب خلق کیا تھا، تو اللہ نے اس کے اوپر ہوا کو مسلط کر دیا، تو اس نے کہا کہ اس بات کا تجربہ کر کے دیکھا جائے، اور اس بات کا تجربہ اس نے یہ کیا کہ اس نے ایسا آلہ بنایا جسے موٹر کہتے ہیں آپ، کہ وہ ہوا کو پانی کے اوپر سے ہٹا دیتا، تو پانی آپ کے گھروں میں فراوانی سے آ جاتا۔ ہوا کے دباؤ کو ہٹانے کا اس نے تجربہ کیا کہ مولا کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے یا نہیں، تو اس نے جب مولا کے قول کے اوپر عمل کیا تو آج دنیا فیضیاب ہو رہی ہے آسانی کے ساتھ پانی کے لیے، ورنہ ڈول ڈھونڈتی پھرتی رہتی تھی اور رسیوں سے پانی کنویں سے کھینچا جاتا تھا، اور تب کہیں جا کے انسان اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا۔ قول مولا ہے، فکر انسان ہے، عمل انسان ہے، نتیجے میں دنیا فیضیاب ہے۔ لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ آیا یہ اسے علم آیا کہاں سے، تو علم مل ہی نہیں سکتا بغیر مدینۃ العلم کے در پہ آئے ہوئے۔ کائنات کا کوئی بھی بڑے سے بڑا سائنٹسٹ دیکھ لیجئے، کوئی بھی کامیاب انسان، مفکر، عالم دین کا ہو چاہے دنیا کے علم کا تعلق رکھتا ہو، وہ جب تک کہ مولا کائنات یا ائمہ معصوم میں اسی کا خیال رکھیے کہ اس در کے اوپر سر نیاز کو جھکاتے رہیے، اللہ آپ کو سربلندی عطا کرتا چلا جائے گا۔ یہ جو تصور آج کل علم کا ہو رہا ہے بڑا زورا ہے، اور اصل علم بھی نہیں جانتے لوگ کہ علم ہے کیا۔ یہ بھی جب مولا کے در پہ آئیے تبھی پتہ چلے گا۔
ایک سائل نے سوال کیا چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ مولا علم کے بارے میں ارشاد فرمائیے، تو آپ نے کہا علم 3 ہے، علم عقیدہ، علم اخلاق اور علم شریعت۔ اس نے کہا مولا یہ سب اتنے فن موجود ہیں، اتنے سبجیکٹ ہیں، تو آپ نے کہا کہ فرق سمجھو، علم صرف یہی 3 ہے، باقی سب فن ہیں۔ تو مولا سے پوچھا پھر فرق کیا ہے؟ کہا کہ علم حاصل کرنے سے عزت ملتی ہے اور فن حاصل کرنے سے روزی ملتی ہے۔ آج جو زور دیا جا رہا ہے آپ کے اوپر، وہ روزی حاصل کرنے والے کو علم بتا کے آپ کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے سب کچھ ہونے کے بعد عزت نہیں ملتی۔ انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، بڑے سے بڑے عہدے پہ ہیں، لیکن ایک بچہ ذکر اہل بیت کرنے والا ممبر پہ آ گیا تو اب ڈاکٹر بھی تعظیم کر رہا ہے، انجینئر بھی تعظیم کر رہا ہے، اور بڑے سے بڑا عہدیدار بھی تعظیم کر رہا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ علم سے عزت ملتی ہے۔ اور علم کیا ہے؟ علم اللہ کی ذات ہے، اور اس نے جسے عطا کیا ہے اسے علم ملتا ہے۔ علم کے نام پہ، عالم کے نام پہ آج کل بڑا مسئلہ ہے۔ ہر شخص جو ہے عالم کو برا نہ کہیے، کسی میں مجال ہے کہ وہ کسی عالم کو برا کہہ سکے، بشرطے کہ اس کے پاس حقیقی علم ہو۔ آپ کا 1000 مرتبہ کا تجربہ ہے کہ آپ کسی کو جانتے بھی نہیں، مجلس بھی نہیں سنی، تقریر بھی نہیں سنی، لیکن کسی صاحب علم کے سامنے جائیے گا تو اپنے آپ عظمت سے جھک جائیے گا۔ نہ وہ آپ کو جانتا ہے، نہ آپ اسے جانتے ہیں۔ یہ علم کی طاقت ہوتی ہے، اور علم کی طاقت ہی سے عزت ملتی ہے۔ آپ دنیا کما سکتے ہیں، عزت نہیں کما سکتے جب تک کہ در اہل بیت پہ سجدہ ریز نہ ہو جائیں۔ اور اس کی مثال دے کے سب کے لیے نصیحت ہے، لیکن تاریخ میں ایک پردہ ہے، اس پردے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے در امام پہ آنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد بھی نتائج غلط ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑے عالم مسلمانوں میں جو اس وقت تصور کیے جاتے ہیں ہمارے ہندوستان میں، وہ اہل سنت کے امام ہیں، اور یہی ان کی غلطی ہے۔ اللہم صلی اللہ، جن کا نام ابو حنیفہ ہے، اور حنفی مسلمان کثرت سے 4 مسلوں میں سب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے آ کے درس حاصل کیا، اور حاصل کرنے کے بعد امام نے جو کچھ بتایا تھا اسے سیکھا تو، لیکن یقین نہیں کیا۔ ایمان ہے یقین کی منزل۔ ہم اور آپ بھی بہت کچھ سنتے ہیں ذاکرین سے، لیکن یقین کی منزل میں نہیں ہیں۔ اگر یقین کی منزل میں آ جائیں تو بہلول دانا جیسے نظر آئیں گے۔ نعرہ صلوات پڑھیں آپ لوگ۔ اللہم صلی اللہ۔ اور وہ جو آج تک سب کا امام کہلاتا ہے، اس کا دماغ بہلول دانا نے ٹھیک کر دیا۔ آپ کے سنے ہوئے واقعات۔ تو جو علی کا دیوانہ ہوتا ہے وہ غیروں کے اماموں کے دماغوں کو درست کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اپنے امام برحق پہ یقین ہوتا ہے، اور اس یقین کی بنیاد کے اوپر وہ سارے عمل کرتا چلا جاتا ہے۔ آج ہم اور آپ سنتے ہیں، لیکن اب آ گئی ہے تو بچوں کے لیے بات کہہ دوں، بزرگوں کی تو سنی ہوئی ہے۔ کہا کہ مسجد میں تقریر فرما رہے ہیں کہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں
کہ اللہ ہے دکھائی نہیں دے گا، اور شیطان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور انسان کو سزا ملے گی۔ تو یہ تینوں باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ ارے امام ہی سے پوچھ لیتے، پبلک کو گمراہ کرنے کے لیے کیوں آ گئے جب اتنے سال درس حاصل کیا تھا؟ جیسے استاد سے پوچھتے ہم اور آپ کہ یہ بات نہیں سمجھ میں آئی، وہ وضاحت سے کہہ دیتا کہ بھئی یہ مسئلہ یوں ہے۔ تو تھا کیا کہ علم حاصل کر رہے تھے، اپنی امامت کے دعوے کے لیے نیت پہ ہوتا ہے سارے اعمال کا انحصار، سارے اعمال کا انحصار نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ آئے تو تھے ضرور، دکھائی تو دے رہا تھا کہ بارگاہ امامت میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دل میں جو کچھ تھا وہ بہلول دانا نے عیاں کر دیا۔ اور جب وہ بہلول دانا نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھی اور اس کے بعد ایک ڈھیلا اٹھایا اور مار دیا۔ حالانکہ شیعہ ڈھیلے نہیں مارتے ہیں، اب مارتے وہی لوگ ہیں لکھنؤ میں کم سے کم، جو ہم نے بچپن سے دیکھا۔ تو ڈھیلا مار دیا۔ اب ہنگامہ مچا کہ بھئی امام کو آپ نے یہ گستاخی کر دی، جو آج کل بھی ہو رہا ہے کہ اگر امام کو کہہ دیجئے جو برحق ہیں تو اس میں یوں روایت نہیں ہے، وہاں یہ نہیں لکھا ہے، فلاں عالم نے یہ لکھا ہے، اور کسی جناب کے شان میں گستاخی ہو جائے تو زندہ بچنا مشکل ہے، زندہ بچنا مشکل ہے۔ تو آپ کو یہ حکم صرف امام کے لیے ہے کہ آپ اپنی جان امام پہ قربان کریں، اور ہم اسی کو عالم دین سمجھتے ہیں جو امامت کے حق کو بیان کرتا ہے۔ جو امامت کے حق پہ پردے ڈالے ہم اسے عالم سمجھتے ہی نہیں ہیں، چاہے جتنا بڑا امامہ ہو، چاہے ابا ہو، چاہے قبا ہو۔ یہ جو خیال بچوں کے ذہن میں ہے آج کل کے مولوی صاحب ہیں، بہتر ہمارے لکھنؤ کی تہذیب یہی ہے کہ جسے بھی دیکھا ادب سے پیش آئے، لیکن آپ کے مولا نے کیا کہا ہے وہ سنیے۔ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا، یہ دیکھو کیا کہہ رہا، بس اسی کو معیار بنائے رکھیے گا تو کبھی گمراہ نہیں ہوئیے گا۔ ایک نعرہ صلوات پڑھیں آپ، کبھی گمراہ نہیں ہوئیے گا، کیونکہ مولا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے زبان کھولی، انسان بولتا ہے تو پہچانا جاتا۔ اب ابو حنیفہ کے ڈھیلا پڑا تو ان کو تکلیف ہوئی اور بے عزتی بھی ہوئی۔ ان کے چاہنے والوں نے اسے پکڑا اور لے جا کے قاضی کے پاس لے گئے اور کہنے لگے کہ بھئی ایسا ایسا مسئلہ ہے، انہوں نے امام کے ڈھیلا مار دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اپنی صفائی میں؟ کہا ہم کیا کہیں، انہی سے پوچھ لیے کہ مسجد میں کہہ کیا رہے تھے۔ تو کہنے لگے کہ بھئی میں مسجد میں یہ 3 مسئلے بتا رہا تھا۔ تو کہا کہ بس اسی کی تو وضاحت میں نے کی ہے، میں نے ڈھیلا نہیں مارا ہے، جو بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو دماغ کی نسوں کا علاج ڈھیلے کے ذریعے سے میں نے کر دیا۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا بھئی، کیا ڈھیلا مارا تو کیا ہو گیا؟ کہہ رہے بھئی چوٹ لگی ہے، درد ہو رہا ہے۔ آپ کہہ رہے کیا ہو گیا؟ کہ دکھائیے ذرا، درد ہو رہا ہے تو ذرا دکھائیے۔ کہا بھیا آپ بھی عجیب آدمی ہیں، درد بھی کہیں آنکھوں سے دیکھنے کی چیز ہے؟ تو کہا اللہ بھی کہیں آنکھوں سے دیکھنے کی چیز ہے؟ یہ ہے علی کے در کا دیوانہ کہ جو امام کو مسئلہ اتنی آسانی سے سمجھا دیتا ہے۔ ابھی کہا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ شیطان آگ سے بنا ہے اور وہ جہنم میں جائے گا تو اسے کیا نقصان ہوگا؟ تو میں نے مٹی کا ڈھیلا مارا ہے، آدمی بھی مٹی سے بنا ہے، لہٰذا یہ جھوٹے ہیں، مٹی انہیں کیسے نقصان پہنچائے گی؟ اور تیسری بات یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ قادر ہے، بندہ مجبور ہے، لہٰذا اللہ کسی کو سزا دے نہیں سکتا، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہ بندہ کرتا ہے۔ کہا بس اللہ نے چاہا کہ میں ان کے ڈھیلا مار دوں تو میں نے ڈھیلا مار دیا۔ نعرہ صلوات پڑھیں آپ نے۔ یا اللہم صلی اللہ علیہ
اور جو دیوانہ کہلائے تو اس کی وجہ سمجھیے کہ جب امام سے ملاقات کرنے کے لیے گئے 7ویں امام سے تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد قید خانے میں تو یہ حکم تھا کہ امام گفتگو اپنے ملنے والوں سے نہیں کر سکتے. انہوں نے سوال کیا کہ اس زمانے میں ہمارے لیے کیا حکم ہے. امام نے زمین کے اوپر جیم لکھ دیا. اس سے انہوں نے مراد لی 1-2 لوگ تھے کہ جلا وطن ہو جاؤ، اور انہوں نے جیم سے مراد لی کہ اپنے اوپر جنونی کیفیت طاری کر کے تبلیغ کرو، کیونکہ کسی بھی قانون میں کسی بھی دیوانے کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے. اس مصلحت کے پردے کو اپنے اوپر اوڑھا اور حق اہل بیت کو اس پراشوب زمانے میں ایسا بیان کیا کہ آج بھی ہم اور آپ سن کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے. تو علی اور اولاد علی سے محبت اور یقین رکھیے تو جنت آپ بیچنے لگیے گا. جنت میں جانے کی پریشانی علی کے چاہنے والوں کو نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ صاحب جنت جانا ہے، جنت جائیے آپ، اور اگر جانا چاہتے ہیں ابھی فوراً، ہم تو پوچھتے ہیں کہ کیا ابھی فوراً جائیں گے؟ تو کہتے نہیں، ابھی بچے چھوٹے انشاءاللہ جائیں گے. اگر فوراً جنت بھیج دیا جائے تو جانے کو کوئی تیار نہیں، لیکن اگر در علی سے وابستہ ہو جائیے تو جنت کا مزہ یہیں آنے لگتا ہے اور اسی فرش مجلس پہ آنے لگتا ہے. اور فرش مجلس کی 2 چیزیں ہیں اور جنت کی 2 صفات ہیں کہ جو ہوتی ہیں کہ وہاں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا اور جو چاہیے گا وہ فوراً مل جائے گا. وہ چیز ہمیں فرش مجلس پہ مل جاتی ہے. یہاں جب نعرہ سلوات ہوتا ہے، نعرہ حیدری ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کون بوڑھا ہے اور کون بچہ ہے اور کون جوان ہے. اور جب اللہم صلی علی محمد، اور جو بھی خواہش کرتا ہے، یہ نہیں کہ چاہنے والا، کوئی بھی کائنات کا انسان آ جائے فرش پہ، کوئی بھی مخلوق، انسان نہیں، کوئی بھی مخلوق آ جائے مجلس حسین میں، جو خواہش لے کے آئے گی پوری ہو جاتی ہے. آپ کے ہزاروں تجربے ہیں اور یہ مجلس بھی اسی کی وجہ سے منعقد ہو رہی ہے. شہزادی جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے توسط سے اور واسطے سے دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، اور اس عمل کو آپ لوگ بھی کریں. ہم پریشانی کا ذکر دوسروں سے کرتے ہیں، جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے ان سے کیجئے تو مسئلہ حل ہو. گئے ہیں آپ پریزیڈنٹ سے ملنے اور معاملہ سیکیورٹی کے ہوم گارڈ پہ اٹکا ہوا ہے کہ آپ ہوم گارڈ سے کہہ رہے ہیں کہ بھیا یہ مسائل ہیں اور یہ ہے اور یہ ہے یہ ہے. وہ کہے گا بھیا ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں کہ تمہارے مسائل کیا ہیں اور ان کے اختیار کیا ہیں. ہمارا تو کام یہ ہے کہ کوئی غلط آدمی اندر جانے نہ پائے. تو اب آپ آئیے اس در کے اوپر اور جو حاجت لے کے آئیے اور وہ پوری ہو جائے. اور شہزادی کے توسط سے منت کے ذریعے سے جب حاجتیں پوری ہوتی ہیں، ہمیں اور آپ کو تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن بزرگ ہمیں اتنا پختہ کر گئے کہ ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمیں اگلی نسل کو بتانا ضروری اور واجب. اب آج ایک شک و شبہ یہ پیدا کیا جا رہا ہے، یہ منت کیا ہے، یہ نظر کیا ہے، یہ نیاز کیا ہے. یہ تکذیب رسول ہے، یہ تکذیب قرآن ہے، اور دلیل آپ کے سامنے ہے، سنی ہوئی ہے، صرف یاد دلانے کی ضرورت. سورہ دہرا پڑھتے رہتے ہیں. حسنین علیہ السلام ہمیں اور آپ کو درس دینے کے لیے، امام کے پاس بیماری نہیں ہے لیکن آپ کو علاج کا طریقہ بتا گئے. جب حسنین علیہ السلام کو بخار ہوا، کہتے ہیں بخار نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو علامت ظاہر ہوتی ہے ہمارے اور آپ کے درس کے لیے. تو حکم الہی آیا کہ آپ
روزے رکھیے، اور تمام پنجتن پاک نے منت مانی اور روزے رکھے۔ آج ہم سے کہا جاتا ہے آپ منت کیوں مانتے ہیں؟ رسول بتا رہے ہیں، معصومین مان رہے ہیں، منتیں پوری ہو رہی ہیں، لوگ پریشان ہیں کہ منت کیوں مانی جا رہی ہے۔ یہ منت کیا ہے؟ یہ مراد کیا ہے؟ یہ منت مراد اللہ نے ذریعہ بنایا ہے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے۔ جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس پہنچے، یہ بیماری ہے، اس نے کہا پہلے جانچ کرائیے، دوا سے زیادہ خرچ ہو جاتا ہے جانچ میں، دوا سے زیادہ پیسے جانچ میں خرچ ہو جاتے ہیں مریض کے، اس کے پاس دوا اور غذا کھانے کے پیسے ہی نہیں بچتے۔ لیکن اگر اہل بیت سے وابستہ ہو جائیے تو کچھ خرچ ہونے والا نہیں، اور صحت بھی ملے گی اور معرفت اور آخرت میں اضافہ بھی ہوگا۔ اب حسنین علیہ السلام نے صحت پائی اور سب نے روزے رکھے اور روٹیاں پکیں، اور جب آئے تو سائل آ گیا، افطار کے وقت سائل آ گیا۔ ہم مسکین ہیں، مولا کائنات نے، وہ تو بھائی وقت کے امام تھے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ پورے گھر نے کہہ دیے معصوم تھے، وہ تو ان کے بیٹے تھے، لیکن اتباع کرنے والی ایک بی بی بھی موجود تھی جس کا نام فضہ تھا، اس کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں بھی چلی گئی۔ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو کام امام نہیں کر رہا ہے تو پھر آپ کو بھی وہ کام اپنی مرضی سے، وہ حکم نہیں دے گا۔ یہ آپ کہیے کہ ہم سے تو کہا ہی نہیں، آج کل یہ بڑا اچھا عذر ہے کہ ہم سے آپ نے کہا ہی نہیں۔ ارے بھائی اعلان ہوا مجلس کا تو فردن کی ضرورت تھوڑی ہے، اعلان ہو گیا تو اب ایک بہانہ ہے کہ آپ نے ہم سے تو کہا ہی نہیں، لیکن اس درس کے لیے ہم سے تو کہا ہی سے معاملہ نہیں چلے گا۔ یہاں پہ خود چوکنا رہیے کہ کس وقت کیا آپ کو کرنا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے یتیم اور مسکین کو روٹیاں دی گئی۔ اب آج ایک پریشانی کھانے کے اوپر ہے، ایک زمانے سے، یہ تو اس وقت واٹس ایپ پہ چل رہی ہے، کھانا نہ کھلائیے صاحب، ان کو دے دیجئے اور ان کو دے دیجئے اور یہ کر دیجئے اور وہ کر دیجئے۔ اسلام کی بنیاد لا الہ الا اللہ سے پہلے دعوت ذوالعشیرہ تھی، دعوت ذوالعشیرہ تھی۔ اللہم صلی اللہ، آغاز کھلا کے ہوا ہے، اور اب ہماری طرح نہیں کہ پہلے مجلس سنا لیں تب کھلائیں، نظر بعد میں رکھی جائے گی کہ کہیں لوگ چلے نہ جائیں۔ تو یہ بھی ایک توجہ اور پیغام کی چیز ہے، یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو آپ کے پیٹ میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ کو سکون بخشے گا، یا زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹہ سکون بخشے گا، لیکن یہاں جو آپ دل سے سن کے جائیں گے یہ آپ کی نسلوں کو سکون عطا فرمائے گا۔ یہ ذکر آپ کی نسلوں کو سکون عطا فرمائے گا، اور فرش اعضاء کی اہمیت کو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج یہ بھی ایک الزام ہے کہ کثرت ہے، کثرت کہاں ہے؟ کثرت مجلس کا شکایت ہونے لگی ہے، وہ حق ادا ہی نہیں کر سکتے جو قربانی معصومین نے دی ہے۔ پشتوں کی پشتیں گزر جائیں ذکر کرتے ہوئے اور سنتے ہوئے، حق امام ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو ان کا کرم ہے کہ جب آپ ان کی طرف آتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں کہ مولا معاف کر دیجئے، تو کہتے ہیں اچھا جاؤ، اور جو کچھ دینا ہوتا ہے آپ کے معیار کے مطابق عطا کر دیتے ہیں۔ تو اب جب آپ کہیں جا رہے ہیں کچھ لینے کے لیے تو ظرف ہونا چاہیے۔ آپ جا رہے ہیں دودھ لینے کے لیے تو جتنا بڑا ظرف ہوگا اتنا ہی دودھ آپ لا سکیں گے۔ تو اس وقت کا خیال رکھیں کہ کہاں جا رہے ہیں اور کیا لینے جا رہے ہیں، اس اعتبار کا اگر ظرف ہوگا تو اتنا آپ کو عطا ہوگا۔
دینے والے میں کمی نہیں ہے، آپ کے برتن میں کمی ہے، آپ کے ظرف میں کمی ہے کہ زیادہ اس میں آ ہی نہیں پایا، اس لیے آپ کے لیے بس کہہ دیا گیا۔ اپنے برتنوں کو، اپنے نفس کے برتن کو آپ واضح کیجئے اور پاک رکھیے، کیونکہ جب آپ چیز لینے جاتے ہیں تو بہت پاک صاف برتن، اور خصوصاً دودھ کے لیے ہوتا ہے کہ ذرا سی بھی کوئی بات ہوگی تو یہ باقی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اپنے ظرف کو پاک کریں، اور وہ ظرف کیا ہے؟ نفس ہے آپ کا، اور نفس کی جو بیماری ہے وہ کوئی ڈاکٹر دور کر ہی نہیں سکتا، دل بدل ضرور سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی کا آپ کیا صاحب اس زمانے میں بات کر رہے ہیں، پورے ہاسپٹل ہیں، پورے دل بدل دیے جا رہے ہیں، تو دل تو آپ بدل سکتے ہیں، لیکن اس کی بیماری وہ نہیں نکال سکتے کہ جو آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اور جس کی وجہ سے ہمارے سماج میں ساری پریشانیاں، وہ ہے بغض اور حسد۔ ان دو بیماریوں کی وجہ سے پورا معاشرہ پریشان ہے، اور کچھ بھی خرچ کر دیجئے یہ آپ کی بیماری دور نہیں ہو سکتی جب تک کہ در امامت سے وابستہ نہ ہو جائے۔ اور امام نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم محمد اور آل محمد پر بآواز بلند اللہم صلی علی محمد یا شرط ہے، اللہم صلی علی محمد شرط ہے کہ بآواز بلند ہو تو آپ کا نفس پاک ہوگا، اور درود سے بڑی عبادت کوئی اللہ نے خلق ہی نہیں کی۔ اللہم صلی علی نماز آپ کی، روزہ آپ، اللہم صلی علی محمد وآلہ، نماز آپ کی، روزہ آپ کا، حج آپ کا، اللہ آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اگر اس نے دیکھا کہ ہاں کچھ ٹھیک ٹھاک پڑھا ہے تو فرشتے دیکھتے ہیں، وہ بھی کیا دیکھتا ہے، سمجھے نہیں آپ؟ وہ سب معاملہ فرشتوں ہی تک ہوتا ہے، جیسے آپ کے ہاں اسٹاف ہوتا ہے کلرکل اسٹاف، کہ وہ فائل پہلے چیک کر کے تب آفیسر کے سامنے جاتی ہے، تو پہلے ہی اگر ریجیکٹ ہو گئی، اور اس کی آسان سی بات آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ حضرات بینک میں جاتے ہیں، اب تو آسان ہو گیا، ورنہ سلپ بھر کے پیسے جمع کرتے تھے اور نکالتے تھے، ایک حرف بھی غلط ہو گیا تو بینک والا کہتا ہے کہ نہیں یہ ہمیں نہیں چاہیے، یہ کاغذ درست نہیں ہے، لے جاؤ، نہ پیسہ نکال سکتے ہو اور نہ جمع کر سکتے۔ تو یہ تو کمائے ہوئے پیسے جو تھے وہ رکھ دیے اگر حفاظت سے، تو اس کا یہ عالم ہے کہ ایک لفظ اگر غلط ہو گیا ادھر سے ادھر، ہندسا دستخط کی شکل بگڑ گئی، تو ان کا اب آپ کا یہ نہیں ہے، آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ بھئی یہ غلطی ہے، اگر یہ غلطی صحیح ہوگی تب ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ جو کما چکے ہیں اور محفوظ کر چکے ہیں وہ نہیں مل رہا ہے، تو آخرت کے اعمال کا ریکارڈ، وہاں آپ کی نماز جمع ہونی ہے، روزہ جمع ہونا ہے، حج جمع ہونا ہے، زکوٰۃ جمع ہونی ہے، تو درست ہونا چاہیے۔ اب ہمیں آتے ہی نہیں، ہزاروں تو کسٹمر ایسے ہیں جو کچھ لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتے، بھیا آپ بھر دیئے، بھیا آپ بھر دیئے، بھیا آپ بھر دیئے۔ تو اب بھیا بھی اگر اچھے مل گئے تو معاملہ حل ہوگا، اور وہ بھی اگر عجلت میں ہوئے تو انہوں نے بھی اپنا جیسا بھی جی چاہ بھرا اور چل دیا، آپ پھر گئے، اس نے کہا پھر غلط۔ تو اس مسئلے میں اٹکے رہیے گا۔ اب ایسا آدمی ہو کہ جو آپ کے مسئلے کو حل کر دے۔ ایک منزل اور آتی ہے کہ بینک میں لائن لگی ہوئی ہے، خصوصاً اسٹیٹ بینک میں اگر کھاتا ہے تو بڑی پریشانی، لائن لگی ہوئی ہے۔ لیکن اگر آپ کے کسی بڑے سے تعلقات ہیں تو نہ اس لائن کی ضرورت ہے اور نہ سلپ بھرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کمرے میں گئے اور صرف جھک کے سلام کیا، السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں، خیریت سے ہیں؟ انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ اتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ کہا اچھا بیٹھیے بیٹھیے، انہوں نے پکارا فلاں یہاں آؤ،
جاؤ ان کے پیسے لا کے ان کو دے دو۔ یہ ہے امامت۔ آپ کے ذرا سے تعلقات ہوتے ہیں تو دنیا میں کام اتنے آسان ہو جاتے ہیں، اور جو امام وعدہ کر رہا ہے آپ سے کہ تم صرف ہم سے لو لگائے رکھو، باقی تمہاری ساری مشکلیں حل کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، وہاں پہ چیوں چرا ہیں، ان سے کیوں پوچھیں، ان کے در پہ کیوں جائیں؟ تو آپ کو کام کرانا ہو تو جائیے، ورنہ ہمارے یہاں کا محاورہ ہے جہنم میں جائیے۔ نعرہ صلوات پڑھیں آپ۔ اب عبادت جو ہے صلوات، اس میں اللہ شامل ہے، جس میں صلی اللہ محمد، تو اس سے بڑی عبادت کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس کا کوئی شمار کرنے والا ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کی عبادت کا شمار کون کرے گا؟ اسی لیے امام نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ صلوات پڑھتے ہیں تو جو فرشتہ آپ کی صلوات کا ثواب تحریر کرتا ہے وہ قلم چھوڑ کے ہاتھ جوڑ لیتا ہے کہ ابھی پہلی کا نہیں لکھ پایا تھا، یہ بار بار پڑھے جا رہے ہیں۔ نعرہ صلوات پڑھا آپ نے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور یہ صلوات کا جو دوسرا امام نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتہ جو ایک ایک بوند کا حساب رکھتا ہے پانی کا گرنے والی زمین پر، وہ لکھتا ہے، لیکن وہ بھی قاصر ہے صلوات کے ثواب کو لکھنے سے۔ اور یہ ثواب تو ایک اکیلے آپ نے پڑھی، اور اگر سب نے مل کے پڑھی اللہم صلی علی محمد، تو وہ قابل بیان ہے ہی نہیں، تصورات میں آپ اسے لا ہی نہیں سکتے۔ بس یہ ہے کہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں اپنے دل کے اندر۔ جتنا آپ بلند صلوات پڑھتے ہیں اتنا آپ کے دل میں شجاعت آتی ہے، اتنا رحم آتا ہے، اتنا کرم آتا ہے، اتنی فیاضی آتی ہے، اتنا علم آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب آپ کا تعلق اس سے ہو گیا ہے کہ جس کے اختیار میں پوری کائنات ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اور اس کائنات کے اوپر جس پہ اللہ قادر ہے، اس نے اختیارات دیے ہیں اپنے چاہنے والوں کو۔ ہمارا بھی اپنے کیا کام ہوتا ہے تو سب خود ہی تھوڑی کر لیتے ہیں۔ کسی بچے کو دیکھا یہ اچھا کر لیتا، اسے دے دیا، کسی پڑوسی کو، کسی دوست کو، جس پہ بھی اعتبار ہے اسے وہ کام سونپ دیا کہ ہاں بھئی یہ کام آپ کر دی۔ تو یہ ہمارا آپ کا فطرت ہے، دین جو آپ کرتے ہیں وہی پورا نظام ہے، اسے کہیں کتاب میں ڈھونڈنے کی جانے کی ضرورت نہیں۔ جیسے آپ ذمہ داری دیتے ہیں ویسے ہی اللہ بھی عطا کرتا ہے۔ اس نے صرف اس کائنات میں نور محمد اور آل محمد کو خلق کیا اور اس کے بعد ساری ذمہ داری ان کو دے دی۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اب کائنات کے مالک یہ ہیں، یہ جسے چاہیں عطا کریں، پھر انہیں بھی اختیار ہے کہ یہ بھی چاہیں جسے مقرر کر دیں۔ مثال کے طور پہ جو آج کل بحث ہے وکیل سیستانی صاحب کے اور خامنائی صاحب کے اور شیرازی صاحب کے، تو یہ وکیل کیا ہے؟ اختیار دیا کہ اتنے علاقے میں جاؤ بھیا، معاملات دیکھو اپنی نگاہ سے اور اسے سوار سے اسے حل کرو، اور وہاں کی خبر ہمیں بھیجو کہ کس کو کیا پریشانی دینی ہے اور کیا پریشانی دنیاوی ہے۔ تو جب نائب امام کے اختیار کو آپ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں تو امام کے اختیار پہ بحثیں کیوں ہوتی ہیں کہ راہب کو 7 بیٹے کیسے عطا کر دیے؟ روایت نہیں ملتی۔ ارے کائنات کے مالک ہیں، جسے جو چاہے دے۔ اب یہ عطا کرنے کا بھی اصول ہے، ایسے ہی کسی کو ذمہ داری نہیں مل جاتی، کوالیفیکیشن چاہیے۔ بھئی آپ ایم اے ہیں تو اس حساب کی نوکری ہے، بی اے ہیں تو اس حساب کی، انٹر ہیں تو اس حساب کی، جیسی کوالیفیکیشن ہے ویسی پاور ہے آپ کے پاس۔ تو اب یہ کوالیفیکیشن ملتی کہاں سے ہے کہ آپ جو کہہ دیں وہ ہو جائے، آپ جو کہہ دیں
وہ ہو جائے. وہ کوالیفیکیشن یہ ہے کہ اپنے نفس کی قربانی بارگاہ امامت میں پیش کر دیں، اختیارات آپ کو وہ عطا کر دیں گے. مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام کے مثال کائنات میں سب سے افضل مثال ہے کہ ایسا اپنے نفس کو قربان کیا کہ جس کی مثال کائنات میں دوسری ہو ہی نہیں سکتی. تب اللہ نے اختیار دے دیا کہ تم باب الحوائج ہو، تمہارے در سے ہر حاجت پوری ہوگی. تو جس کے بیٹے کو اتنا اختیار ہو، اس کی ماں کے اختیارات کو کون سمجھ سکتا ہے؟ ایک نعرہ صلوات پڑھیں آپ لوگ. کیونکہ انہوں نے بھی اپنے نفس کو در فاطمہ پہ قربان کر دیا. بچے کو یہ تعلیم دی کہ کبھی بھائی نہ کہنا، کبھی بھائی نہ کہنا، یہ آقا ہیں. جب اس معیار پہ امامت سے وابستہ ہو جائیے گا تو آپ کو بھی اختیار مل جائیں گے. آپ علماء کے پاس جا کے کیوں کہتے ہیں کسی بھی عبادت گزار کو کہ جو متقی و پرہیزگار ہے ہمارے لیے دعا کر دیے؟ آپ کو دعا کرنا نہیں آتی، آپ دعا نہیں کرتے ہیں، پھر کیوں کہتے ہیں؟ اور اس میں کیا خاصیت ہے کہ جو آپ اس سے کہہ رہے ہیں بھئی ہمارے ہی جیسا تو ہے؟ میں کچھ کہہ گیا، ایک نعرہ صلوات پڑھا. بھئی ہمارے ہی جیسے تو ہیں، پھر مولوی صاحب اور فقیروں سے دعائیں کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہا کہ یہ انہوں نے اپنی زندگی مولا اور اللہ کے لیے وقف کر دی. انہوں نے اپنا زیادہ وقت عبادت میں گزار دیا اور مولا کی باتوں کو دوسروں کو بتانے میں گزار دیا. اللہ نے ان کی زبان میں یہ اثر دے دیا کہ جس کے لیے دعا کر دیں اس کی حاجت پوری ہو جائے. اصل ہے آپ کا نفس، آپ جتنا قربان کرتے جائیں گے اللہ اور مولا کی طرف سے اختیارات آپ کو ملتے جائیں گے. اب ایک واقعہ ہے کہ یہ راہب کو اولادیں کیسے دے دیں اور آپ تعزیے کے سامنے اولادیں کیوں مانگتے ہیں، اور یہ بدعت ہے اور شرک ہے اور حرام ہے. تو اس کو سن لیجئے کہ جناب موسیٰ کا واقعہ ہے. جناب موسیٰ گئے، اللہ کے پاس جاتے تھے، باتیں کرتے تھے. ایک شخص نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کر دو کہ اولاد ہو جائے. جناب موسیٰ نے جا کے کہا اور اولاد سال بھر ہو گیا نہیں ہوئی. پھر ایک شخص اور میلا کچیلا اپنا ایسے گھوم رہا تھا، اس نے اس شخص کو دیکھا کہ بھئی کیا معاملہ ہے، کچھ پریشان نظر آیا. کہا ہاں اولاد نہیں، جناب موسیٰ سے بھی کہا تھا اور انہوں نے اللہ سے بھی کہا لیکن اولاد نہیں ملی. تو ان سے کیا بات ہے، جاؤ انشاءاللہ 9 مہینے کے بعد تمہیں اولاد ہو جائے گی. اور اولاد ہو گئی. اب جناب موسیٰ بے چین ہوئے کہ ہماری رسالت کیا چلے گی اس فقیر کے سامنے، وہ تو سب اسی کے مرید ہو جائیں گے. اور یہ جا کے اللہ سے شکایت کی کہ پروردگار تو نے اس کے کہنے سے دے دی اور میں نے خود آ کے درخواست لگائی تھی اور میری تو بے عزتی ہو گئی. تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ یہ سمجھنا چاہتے ہو تو تھوڑا سا انسان کا جسم کا گوشت لے آؤ. اب جناب موسیٰ چلے اور آگے ایک ایک انسان سے بھیا اللہ نے گوشت مانگا، اللہ نے گوشت مانگا، اللہ نے گوشت مانگا. بہت ٹائم لگ گیا، کوئی دینے کو تیار نہیں. پھر اسی فقیر کے سامنے سے جناب موسیٰ گزرے. نبی ہیں، کوئی مولوی ولی کی بات نہیں ہو رہی. کہا بھئی موسیٰ کچھ پریشان لگ رہا ہو چہرے سے. کہہ رہے جاؤ بھئی تم اپنا کام کرو. کہ نہیں بتاؤ تو بتا دو. کہا کہ ایک زمانہ ہو گیا تمہاری بات ہم نے کہی اللہ سے اور تمہیں اولاد نہیں ملی. جب ہم نے اس سے کہا کہ اس کے کہنے سے دے دی اور ہمارے کہنے سے نہیں دی، تو اس نے کہا انسان کا گوشت لے آؤ تھوڑا سا. اب میں اس زمانے سے ابھی تک مانگ رہا ہوں. اب اس نے کہا کہاں کا کہا تھا؟ اس فقیر نے کہا کہ اللہ نے کہاں کا گوشت مانگا تھا؟ انہوں نے کہا یہ تو نہیں کہا تھا بس انسان کا گوشت لے آؤ. وہ کھڑا ہوا، کہا لاؤ چھری لاؤ.
اور چھری لایا، ان کا اب یہ تو معلوم نہیں کہاں کا کہا ہے، اس نے جسم کے ہر حصے سے تھوڑا تھوڑا گوشت جناب موسیٰ کو دے دیا۔ اب جناب موسیٰ وہ کٹورا لے کے کھانسا پہنچے اللہ کی بارگاہ میں، کہا کہ بھائی موسیٰ اتنی دیر ہو گئی، بہت زمانے بعد آئے ہو، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ وہ آپ نے جو کام سونپا تھا وہ آج پورا ہوا، ایک زمانے سے کوشش کر رہا تھا لیکن نہیں ہوا۔ تو کہا لے آئے گوشت، کس کا ہے؟ کہا یہ تو اسی کا ہے جس کے کہنے سے آپ نے اللہ اسے اولاد دے دی۔ کہا کہ موسیٰ جب میں نے گوشت مانگا تھا تم اتنا زمانہ گھومتے رہے، کیا تم یہیں پہ کھڑے ہو کے اپنے جسم کا گوشت نہیں دے سکتے تھے؟ یہ ہے میرا بندہ کہ جو میرے اوپر جان قربان کرنے کو تیار ہے، یہ ہے نفس کی قربانی، جان کی قربانی، تب اللہ سنتا۔ یہ قرآن کی تفسیر ہے، مولانا بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اب جس شخص نے اللہ کے کہنے پہ تھوڑا تھوڑا گوشت دیا تھا، اس کے کہنے سے جناب موسیٰ کے سامنے وہ عظیم نظر آ رہا ہے، اور جس نے اپنا بھرا کنبہ لٹا دیا ہو اس کے لیے سوال کرتے ہیں کہ اس کے در پہ اولاد کیوں مل جاتی ہے۔ اللہ کا فلسفہ سمجھیے کہ وہ کس بنیاد پہ کون سا اختیار عطا کرتا ہے، جس نے پورا بھرا گھر لٹا دیا، کیوں؟ ہماری اور آپ کی نجات کے لیے۔ آج یہ بحثیں ہیں کہ مقصد کربلا کو سمجھیے، بے شک سمجھیے، لیکن آپ کے اندازہ لگانے سے مقصد کربلا سمجھ میں آنے والا نہیں۔ مقصد کربلا وہی بتائے گا کہ جس نے کربلا برپا کی ہے۔ ان کے دو واقعات اور ختم مجلس یہی مصائب ہوں گے، اور یہی آپ کے لیے تبرک ہوگا کہ اگر اس کو ذہن میں رکھیں گے آپ تو زندگی میں کسی انسان کیا مولا سے بھی بار بار کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک ہی بار میں آپ کے حاجتیں پوری ہوں گی، اور جس کے لیے کہہ دیں گے اس کی بھی حاجت پوری ہوگی۔ چنانچہ نعرہ صلوات پڑھیں آپ۔ ایک اور صلوات پڑھیں آپ۔ امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو ہمیشہ یاد رکھیں، اس سے بڑی کوئی ذات اللہ نے بنا ہی نہیں، کیونکہ جب آپ اعمال کرتے ہیں شعبان اور رمضان میں شب قدر میں، تو سارے نام 2 بار اور 4 بار آتے ہیں، لیکن 14 معصومین میں بھی یکتائی امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کربلا جائیں اور نجف جائیں تو شب جمعہ پوری نجف خالی ہو جاتی ہے، اور سب حرم ابو الفضل العباس اور امام حسین علیہ السلام میں زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ مولا کا حرم ہے، آپ حضرات سب وہاں چلے جاتے ہیں، یہاں سناٹا ہو جاتا ہے، یہاں بے رونقی ہو جاتی ہے۔ تو مراجوں نے بتایا، مراجوں سے کہا گیا تھا کہ یہ نجف کا احترام نہیں کرتے آپ اور وہاں سب چلے جاتے ہیں، یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، اور بعض وقت فضیلت کے عیاں ہونے کا سبب بھی ہوتا ہے۔ تو سب نے کہا کہ آج کی شب رسول خدا سے لے کے جناب آدم تک اور تمام شہداء اور صالحین ان کی امت کے سب زیارت امام حسین علیہ السلام کے حرم میں حاضر ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے حرم ابو الفضل العباس علیہ السلام میں جاتے ہیں۔ یہیں کی شبیداری میں 25 محرم کی سلطان پور کی انجمن نے ایک شعر پڑھا، نعرہ صلوات پڑھا کہ عباس کا روضہ ہے کہ جنت کا سما ہے، عباس کا روضہ ہے کہ جنت کا سما ہے،
दो चार नबी बैठे हैं, दो चार खड़े हैं, और इसीलिए उस हरम में ज़ियारत के लिए हुक्म है कि जितनी देर आप हरम से आपका दिल जुड़ा रहे उतनी देर हरम में रुकें, और जैसे ही आपकी दुआ पूरी हो जाए और आपकी तवज्जो दूसरी तरफ जाए फ़ौरन हरम से बाहर आ जाएं, क्योंकि सिर्फ आप ज़ाहिर नहीं हैं, या जो दिख रहे हैं आपको वो ज़ाहिर नहीं है। पूरी कायनात आदम से लेके और आज तक और ता क़यामत तक ये अमल अंजाम दे रही है। और उस पैगाम को शहज़ादी जनाब उम्मुल बनीन और मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कायनात में ऐसा ज़िंदा किया है कि कायनात मरते मर जाए लेकिन नाम हुसैन पे आँच आने वाली नहीं है, और जो भी इससे वाबस्ता हो जाएगा उस पर भी आँच आने वाली नहीं, उस पर भी आँच आने वाली नहीं। इस वक्त यजीदियत का ज़माना पूरी दुनिया में है, और आप अगर अहले बैत से वाबस्ता रहें तो कोई नई बात, कोई अजूबी बात नहीं हो रही। सब मासूमीन बता गए कि किस ज़माने में क्या होगा। बनी उमैया सर उठाएंगे इमाम ज़माना के ज़हूर से पहले। यूं तो मुख्तलिफ हवाएं सुनते थे आप, लेकिन अब शाम की हुकूमत उसके नाम पर बैत ओथ ले रही है, यानी ये एलानिया अमल हो गया, और ये आपके इमाम बता चुके हैं कि हमारे फर्जंद के आने से पहले ये सब होगा। अब हमें क्या करना चाहिए और हम कैसे महफूज रहें, हमें इसकी राह देखनी कि इस ज़माने में हमारी क्या जिम्मेदारी है। हर ज़माने में हक़ व बातिल है, शैतान बहका रहा है, चाहे वह आदम का ज़माना हो और चाहे आज इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना। शैतान अपना काम कर रहा है, अब आपको शैतान से बचना है और मंजिलों को तय करना है। तो आपकी क्या जिम्मेदारी हो, तो इसको ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती बता गए कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दरदस्त यजीद, हक़ा के बिना इला इला अस्त हुसैन। अगर किसी ज़माने में भी यजीदियत से मुकाबला करना है तो हुसैन का नाम बुलंद कीजिए, आप शाह नज़र आएंगे और सब जो हैं वो कमतर नज़र आएंगे। और इसकी मिसाल आपको आपके मुल्क से देता हूँ। आपका हाकिम गुजरात में मुसलमानों का रूमाल बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। यहाँ का एक कल्चर है कि अपने तोहफे दिए जाते हैं और सेकुलर होने के नाते सब कबूल करते आए, लेकिन ये पहला हाकिम आया कि जिसने एलानिया धक्का देके मुसलमानों को हटा दिया। क्यों? क्योंकि वो उसे बादशाह समझ रहे, जलील हुए, भरे दरबार में जलील हुए। पूरी दुनिया ने क्लिपें आज तक देख रही है कि वो पेश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं नहीं नहीं चलो बढ़ो, तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं हमें। और उसी को मजलिस हुसैन में आना पड़ा। बौरियों के जो पेशवा हैं उनके यहाँ का तरीक़ा ये है कि जो भी हाकिम होता है उसे वो अपनी मजलिस में मुहर्रम में बुला के दावत देते हैं। ये आप भी कीजिए, वहाँ जाइए नहीं, उनको बुलाइए। नाम हुसैन पर मेरे वालिद के ज़माने में यही सिलसिला था कि हाकिमों के यहाँ जाया नहीं जाता था बल्कि उन्हें बुलाया जाता था। जब नफ्स दिल दीन की तरफ होता है तो आपको किसी हाकिम के ना खौफ होता है ना उसकी ज़रूरत होती है, बल्कि आप उसकी ज़रूरत होते हैं, और वो मजबूर हो के आपकी कसरत की बिना पे मजलिसों में चाहे जो प्रोग्राम हो वो आता है। और जब सैफुद्दीन ने उन्हें बुलाया तो वो आए। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भी साथ साथ, गवर्नर भी साथ साथ, वज़ीर आला भी, और उनका डेकोरम है कि जो भी पढ़ा जाएगा वो सब पहले से तय होता है और उसकी कापियां हर एक के सामने होती हैं। तो जो नौहा पढ़ा जा रहा था उसकी कापी हिंदी में या गुजराती में जिस ज़बान में रही हो सबको
تقسیم کی گئی تھیں اور سب پڑھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ یہ پڑھ کے آ رہے ہیں، ان کے کاپی میں تھا۔ اور جب جناب شہزادے علی اصغر کے اشعار پڑھے گئے، مصائب پڑھے گئے، تو آپ آج بھی کلپ دیکھ لیجئے کہ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور ہونٹ کانپنے لگے اور ہاتھ تھرتھرانے لگے۔ یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ کربلا کو فتح کیا ہے شہزادہ جناب علی اصغر نے، علامت اللہ نے دکھا دی آپ کو اس ذریعے سے۔ اب اس ذریعے کو اختیار کریں گے تو باعزت زندگی بسر کرتے رہیں گے، ورنہ جو ارادے ہیں وہ آپ پہ عیاں ہیں۔ تو اس زمانے میں حسینیت کا جتنا بھی آپ بآواز بلند اعلان کر سکتے ہیں، بغیر ڈرے، بغیر جھجکے، بغیر یہ سوچے کہ لوگ نہیں ہیں ہم تنہا ہیں، اعلان کیجئے۔ کوئی بھی آپ کو نہ ضرر پہنچے گا، بلکہ سامنے والا ایسا خائف ہوگا کہ دنیا دیکھے گی کہ ایک آدمی کے سامنے اتنے سب مجبور ہیں۔ اور فوج حسینی میں آخری منزل میں جناب علی اصغر اور پوری فوج کو رلا دیا۔ بھئی خوف ہوتا ہے کہ ابھی لشکر موجود ہے تو خوف ہوتا ہے، لیکن سب شہید ہو چکے، اب ششماہ ہے، لیکن پوری فوج یزید کی رونے لگی۔ یہ ہے طاقت جناب علی اصغر علیہ السلام کی، بے زبان کی۔ یہ ہے اختیار امامت۔ امامت نے کہا تم اپنی تلواروں پہ اپنے سروں کے اوپر زور کر کے یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمیں مجبور کر دو گے، دیکھو ہمارا 6 مہینے کا تمہیں رلا دے گا اور خود مسکرائے گا۔ اور خود مسکراتے رہے، اور آج اسی ہنسی کا تذکرہ کائنات میں ہو رہا ہے۔ اور یہ سب سے بڑی مصیبت امام حسین علیہ السلام کے سامنے تھی کہ علی اصغر علیہ السلام کی شہادت جتنی دردناک ہے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بس ماں کے ایک بین سے آپ کا دل کانپتا ہے کہ علی اصغر کیا تمہارے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ یہ ہے مظلومی حسین، اور یہ ہے مقصد کربلا۔ اور مقصد کربلا یہی ہے کہ ہماری اور آپ کی نجات ہو جائے۔ نانا کی امت کو بخشوانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ ساری مصیبتیں رسول کے سامنے وعدہ کیا کہ ہم برداشت کر لیں گے آپ کی امت کی نجات کرانے کے لیے۔ آج سوال کرتے ہو کہ آپ رو کے بخش دیے جائیں گے۔ ارے رسول اللہ انتظام کر گئے ہیں کہ انہی آنسوؤں کے ذریعے سے ساری شیطانی طاقتیں باطل ہو جائیں گی، اور تمہارا عقیدت حسین میں نکلا ہوا ایک آنسو تمہاری نجات کا سبب بن جائے گا۔ اور چھٹے امام نے ضمانت لی کہ کسی بھی شخص کے آنکھ اگر میرے جد مظلوم کے مصائب کو سن کے مکھی کے پر کے برابر بھی نم ہو جائے تو ہم اس کی نجات کے ضامن ہیں۔ حسینیت کائنات کی نجات کا ذریعہ ہے، اور اس کربلا کو برپا کرنے کے لیے جو سب سے عظیم ذات مولا کائنات نے مہیا کی اور جس کے ذریعے سے اس دنیا میں وہ تشریف لائے، وہ ان کی مادر گرامی جناب ام البنین ہے۔ اور انہوں نے مرتے دم تک سب کو یہی وصیت کی کہ حسین کو نہ بھولنا۔ کوئی بھی تمہیں تکلیف ہو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہہ دینا، تمہاری ہر مصیبت، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ ہاں، ان کا عالم یہ تھا کہ جب شہادت کی خبر مل گئی، تاخیر ہو گئی ہے، میں چند جملے پڑھ کے مجلس کو تمام کر رہا ہوں کیونکہ مصائب پڑھنے کا میرے کلیجہ نہیں ہے۔ شہزادی جناب ام البنین کا مرتبہ کوئی کیا سمجھے گا؟ ماں کے لیے سب سے اہم مسئلہ اس کی اولاد ہوتی ہے۔ سارے غم برداشت کر لے گی، اولاد کے مسئلے میں دوسرے سے لڑ جائے گی۔ آپ کے گھروں میں بھی سب لوگ ہیں، ساری پریشانیاں برداشت کر لیتی ہیں، لیکن اولاد کو اگر کسی نے کچھ کہہ دیا یا چوٹ لگ گئی تو ماں برداشت نہیں کرتی۔
لیکن اس ماں نے اپنے فرزند کو قربان کیا، اور قربان کرنے کے بعد جب خبر شہادت مدینے آئی تو پریشانی یہی ہے، حسین کا حال بتاؤ۔ بشیر کے ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ وہ حسین کی شہادت کی خبر مدینے والوں کو دے، اور وہ بھی شہزادی جناب ام البنین کو۔ وہ ان کے فرزندوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اس سے انہیں اندازہ ہو، لیکن شہزادی کو ایک ہی فکر ہے، حسین کی خبر بتاؤ، حسین کی خبر بتاؤ۔ جیسے ہی خبر شہادت ملی، بے چین ہو کے پوچھا میرا عباس کہاں تھا، میرا عباس کہاں تھا، حسین کیسے شہید ہو گئے؟ کیونکہ علی نے اسی دن کے لیے انہیں مہیا کیا تھا۔ کیا میرے عباس نے وفا نہ کی؟ چوتھے امام نے ارشاد فرمایا، اے دادی ایسا نہ کہیے، میرے چچا جب تک زندہ تھے کسی کی ہمت نہ تھی کہ حسین کی طرف دیکھ لے، لیکن جب میرے چچا کے بازو منقطع ہوئے اور اس کے بعد ان کی شہادت ہوئی، اس کے بعد میرے بابا پہ ظالم حملہ آور ہوئے، ہاں اس کے بعد جناب ام البنین سے جناب زینب سلام اللہ علیہ ملی، تو وہ بہن کے جو اپنے بھائی کی شہادت کو کربلا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئی تھی، بچوں کی وجہ سے صبر کر کے گریہ نہ کر سکتی تھی، کیونکہ سب کو سنبھالنا تھا، لیکن جب ام البنین ملی گلے سے لپٹ کے ارشاد فرمایا، اے اماں میرا بھیا کربلا میں شہید کر دیا گیا، میرے بھیا عباس کے بازو قلب ہوئے۔ ہاں اب اس کے بعد جناب ام البنین کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جنت البقیع میں جاتی تھیں اور قبروں کے نشان بناتی تھیں اپنے چاروں فرزندوں کے، اور فرماتی تھی تمہیں نہیں روں گی، ایک ایک کا نام لے کے کہتی تھی تمہیں نہیں روں گی۔ جب چاروں قبریں بنا چکتی تھی تو اس کے بعد ہائے حسین کہہ کے آپ روتی تھی اور ارشاد فرماتی تھی، اے میرے بچوں میں تمہیں نہ روں گی کہ حسین کی ماں دنیا میں موجود نہیں ہے، میں حسین کا ماتم کروں گی۔ ہاں دن گزرتے رہے، شہزادی گریہ کرتی رہی، آج ہی کی یہ تاریخیں آئیں کہ جب شہزادی اس دنیا سے رحلت کرنے لگی اور جناب فضہ نے کہا کہ آخر میں مجھے کچھ تعلیم کرے، تو کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ترک نہ کرنا اور دنیا تک کے تقسیم کرتی رہنا۔ ہاں شہزادی اس دنیا سے رخصت ہوئی تو آپ کے فرزند موجود تھے، آپ کے پوتے سید سجاد، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام موجود تھے، تین امام تھے۔ جناب زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ جناب ام البنین کی فرائض تدفین میں انجام دوں گا، اور نہایتی اہتمام کے ساتھ اپنی دادی کا جنازہ لے جا کے جنت البقیع میں سپرد خاک کیا۔ لیکن ہاں سید سجاد کو کربلا یاد آ گئی ہوگی، اے بابا میں وہاں بھی موجود تھا، لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق تھا، آپ کو بے گور و کفن چھوڑ کے مجھے سفر اختیار کرنا۔
अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन सियाम الذين منقلبون इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप हजरात से गुजारिश है कि 3 मरतबा अपने आका को सलाम करें। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिमुस्सलाम, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिमुस्सलाम। मौला हम लोगों का सलाम कबूल कीजिए और इस सलाम को तालीम करने वाले का पुरसा कबूल फरमाइए और हम सब की मातमदारी को कबूल फरमाइए। ज़हूर इमाम ज़मान में ताजील हो, जन्नतुल बकी की तामीर हो, हम लोग आसानी से वहाँ पे ज़ियारत से मुशर्रफ हो। ज़ियारत इमाम मासूमीन और ख़ुसूसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पे बार बार जाना शर का शरफ़ हासिल हो। बारहा इन ज़ालिम हुकूमतों को नीस्त व नाबूद फरमाए, हक़ का बोलबाला हो। शियान हैदर कर्रार और अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। बतवस्सुल शहज़ादी जनाब उम्मुल बनीन तमाम हाज़रीन और गायबीन कि जो भी शहज़ादी से तवस्सुल कर रहे हैं उनकी तमाम हाजतों को पूरा फरमाए। और हाजत में हाजत यही है कि इमाम का ज़हूर हो और हम लोग उनके अंसार व आवान में शुमार हों। बारअल्लाह उन्हीं के तसद्दुक़ में हम सब को शिफ़ाए कामिला इनायत फरमाए। जो बेरोज़गार है उन्हें रोज़गार इनायत फरमाए, जो साहिबान रोज़गार है उसमें खैर व बरकत इनायत फरमाए। बारअल्लाह जो बे औलाद है उन्हें औलाद इनायत फरमाए, जो औलाद नरीना की ख्वाहिश रखते हैं उन्हें औलाद नरीना इनायत फरमाए। बारअल्लाह जो बेवजह क़ैद है उन्हें रिहाई अता फरमाए। खुसूसी दुआ कीजिए कि तमाम रोज़ायत बात आलियात तमाम दुश्मनों की नीयतों से और हरकतों से महफूज रहें और हम लोगों को भी क़ुव्वत व ताक़त इनायत फरमा कि उनकी हिफाजत के लिए अपने हत्तल इम्कान कोशिश करने सके। आप हजरात से खुसूसी दुआ है कि शाम के हालात आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। हर वक्त इस बात की दुआ करते रहें कि उन ज़ालिमीन के हाथों को अल्लाह तोड़ दे और मासूमीन और शहज़ादियों के रोज़े वैसे ही सलामत रहें और ख़ुसूसन हम लोगों को ज़ियारत के सिलसिला जैसे था वैसे ही जारी रहे। 2 तसव्वुर हैं, आप इस हुकूमत को तसव्वुर करते हैं लेकिन असलन आप अपने वक्त के इमाम की हुकूमत में हैं। आप अपने वक्त के इमाम से तवस्सुल कीजिए, कोई भी चीज़ आपके लिए रुकावट नहीं बन सकती। एक से एक हालात ख़राब हुए और ज़ायरीन जाते रहे और इंशाअल्लाह ताज़हूर इमाम ज़मान इसी तरीक़े से तमाम रोज़ों पे हम लोग ज़ियारत से मुशर्रफ होते रहें। आप हजरात से गुजारिश है, एक तोहफ़ा है वो भी मुलाहिज़ा फरमा लें कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए फ़ातिमा, अल्लाह ने तुम्हारा मर्तबा अल्लाह की निगाह में ये है कि अगर कोई शख्स इस अंदाज से तुम्हारे ऊपर सलवात भेजे तो अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को मिटा देता है और 1000 दराजात उसके नाम आमाल में लिख देता है। और वो सलवात ये है कि अल्लाहुम्मा सल्ले अला या फ़ातिमा, 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 अल्लाहुम्मा सल्ले अला या फ़ातिमा। और दूसरा तरीक़ा बताया, सल्लल्लाहु अलैका या फ़ातिमा, सल्लल्लाहु अलैका या फ़ातिमा, सल्लल्लाहु अलैका या फ़ातिमा, सल्लल्लाहु अलैका या फ़ातिमा, सल्लल्लाहु अलैका या फ़ातिमा। इसका विर्द करते रहिए और बच्चों को आदत डलवाते रहिए और इत्मीनान के साथ दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल कीजिए। नारे सलवात मसला। आप हजरात नज़र में शिरकत फरमा लें, उसके बाद मातम होगा।
اب جناب سجاد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور نوحہ خوانی کریں ایک، اور اس کے بعد دوسری انجمن نوحہ خوانی کرے گی. پتہ نہیں کیا لائے ہیں مائک. آپ حضرات نظر چکھ لیں. یہ زنانی نظر ہے آپ کی ادھر نظر لگ گئی. انجمن سجادیہ سجاد باغ، انجمن سجادیہ محمود آباد اور مفتی گنج کی انجمن، معذرت کے ساتھ میرے ذہن سے نام نکل گیا ہے، یہ تینوں انجمنیں ایک ایک نوحہ پیش کریں گی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ماتمداری میں بھی شریک رہیں اور مومنین نظر چک کے تب تشریف لے جائیں. اور آپ حضرات کی اتنی ٹھنڈک میں تشریف آوری کا میں بہت شکریہ ادا کروں. تمام انجمن سجادیہ محمود آباد عزا خانے میں تشریف لے آئیں. یا جناب سیدہ 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 جو نام تیرا دہرائے گا یا جناب سیدہ، جو نام تیرا دہرائے گا یا جناب سیدہ، محشر میں وہ بخشا جائے گا یا جناب سیدہ، محشر میں وہ بخشا جائے گا یا جناب سیدہ، شہزادی عقیدہ ہے میرا یا جناب سیدہ یا جناب سیدہ یا جناب سیدہ یا جناب سیدہ، جو نام تیرا دہرائے گا یا جناب سیدہ، جو نام تیرا دہرائے گا یا جناب سیدہ، محشر میں وہ بخشا جائے گا یا جناب سیدہ، محشر میں وہ بخشا جائے گا یا جناب سیدہ، شہزادی عقیدہ ہے میرا یا جناب سیدہ یا جناب سیدہ یا جناب سیدہ یا جناب سیدہ. کلام پاک کا آئینہ ہے کلام علی، رضا جو راز مشیت ہے صبح شام علی. علی امام من است و منم غلام علی، اور ہزار جان گرامی فدا بنام علی. علی امام
میں منستو منم غلام علی علی مام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنام علی علی امام منستو منم غلام علی علی امام منستو منم غلام علی نہ مان چاہیے دنیا مگر حقیقت ہے علی کا دل نے میرے مولا کو شاد کام کیا جو ہو سکے میرے مولا کا اہتمام کیا عقیل نے میرے مولا کا احترام کیا جرے قبیل میں نسبت کا نظر اپنا موتوا پایا وفا نذات میں عباس سے باوفا پایا جناب زینب مزتر نے ہم نوا پایا علی نے شکر کیا اس عظیم نعمت پر حسین شہادت عباس کی ولادت پر علی امام منستو منم غلام علی علی امام منستو منم غلام علی مقابلے میں جو رستم سا پہلوان ہوتا تو میرا حوصلہ کچھ اور بھی جوان ہوتا جو کربلا میں ہوا ظلم وہ کہاں ہوتا زمانہ خود میری جرأت کا مدح خواہ ہوتا اگر امام مسیز نے جہاد مل جاتا تو میرا دل کبھی ارمان کچھ نکل جاتا علی امام منم غلام علی اولی البنین سے صغرا دادی اماں چچا کو خط لکھ دو بولی البنین سے صغرا دادی اماں چچا کو خط لکھ دو وہ نہ ٹالیں گے آپ کا کہنا دادی اماں چچا کو خط لکھ دو بولی البنین سے صغرا دادی اماں چچا کو خط لکھ دو ہے میری نظر میں ہر طرف اداسی ہے میری نظر میں ہر طرف اداسی ہے میری نظر میں ہر طرف اداسی ہے میری نظر میں
तरफ उदासी, छाई है जो घर में हर तरफ उदासी, छाई है जो घर में हर तरफ उदासी, छाई है जो घर में हर तरफ उदासी, दिल लरजता है हर घड़ी मेरा, दादी अम्मा चचा को खत लिख दो, बोली बनी से सुगरा, दादी अम्मा चचा को खत लिख दो, मेरा खत ना पहुंचा कैसे मैं ये मानूं, 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 किस तरह से उनकी खैरियत न जानूं, किस तरह से उनकी खैरियत न जानूं, किस तरह से उनकी खैरियत न जानूं, मेरी किस्मत में जाने क्या है लिखा, दादी अम्मा चचा को खत लिख दो, बोली उम्मुल बनीन से सुगरा, दादी अम्मा चचा को खत लिख दो, मेरी बेकसी का है यही सहारा, 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 आएंगे वो फौरन पढ़ के खत तुम्हारा, आएंगे वो फौरन पढ़ के खत तुम्हारा, आएंगे वो फौरन पढ़ के खत तुम्हारा, काश हो जाए ख्वाब ये पूरा, दादी अम्मा चचा को खत लिख दो, बोली उम्मुल बनीन से सुगरा, दादी अम्मा चचा को खत लिख दो, क्या है मेरी हालत तुमको सब खबर है, 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 मेरी जिंदगी भी मौत का सफर है, मेरी जिंदगी भी मौत का सफर है, मेरी जिंदगी भी मौत का सफर है, उनको लिख देना हाले दिल मेरा, दादी अम्मा चचा को खत लिख दो, बोली उम्मुल बनीन से सुगरा, दादी अम्मा चचा को खत लिख दो, गमगुजार सुगरा बेकरार सुगरा, गमगुजार सुगरा बेकरार सुगरा, गमगुजार सुगरा बेकरार सुगरा,
یہی فقری زبان پہ نوحہ دادی اماں چچا کو خط لکھ دو بولی بنی سے سغرا دادی اماں چچا کو خط لکھ دو بولی البنی سے سغرا دادی اماں چچا کو خط لکھ دو یہ علم عباس کا ہر دور میں لہرائے گا یہ علم عباس کا ہر دور میں لہرائے گا ماتم شاہ خدا روکے سے کب رک پائے گا یہ علم عباس کا ہر دور میں لہرائے گا یہ علم عباس کا ذوالفقار حیدری جب لے کے آئیں گے امام ذوالفقار حیدری جب لے کے آئیں گے امام پھر زمانہ دیکھ لے گا پھر زمانہ دیکھ لے گا کیا سے کیا ہو جائے گا یہ علم عباس کا ہر دور میں لہرائے گا یہ علم عباس کا کوشش کر لے دنیا یہ کہاں رک پائے گا لاکھ کوشش کر لے دنیا یہ کہاں رک پائے گا ہم ہے یہ مخلوق کا جائے گا یہ علم عباس کا ہر دور میں لہرائے گا یہ علم عباس کا چھوڑ کر باطل کو جو حق کی طرف آ جائے گا چھوڑ کر باطل کو جو حق کی طرف آ جائے گا چھوڑ کر باطل کو جو حق کی طرف آ جائے گا چھوڑ کر باطل کو جو حق کی طرف آ جائے گا وہ بھی اپنے دور کا وہ بھی اپنے دور کا حر جری کہلائے گا یہ علم عباس کا ہر دور میں لہرائے گا یہ علم عباس کا حسین یا حسین یا حسین یا مولا یا حسین یا مولا یا حسین یا مولا یا حسین یا مولا ہو اپنے زندگی غم سرور کے واسطے ہو اپنے زندگی غم سرور کے واسطے ہو اپنے زندگی غم سرور کے واسطے اس کے سوا نہ کوئی تمنا کریں گے ہم اس کے سوا نہ کوئی تمنا کریں گے ہم اشکوں سے ان کی یاد کو تازہ کریں گے ہم تازہ کریں گے ہم
ताज़ा करेंगे या हुसैन या मौला या हुसैन या मौला या हुसैन या मौला असगर चले जो रन को तो बानों ने दी सदा असगर चले जो रन को तो बानों ने दी सदा असगर चले जो रन को तो बानों ने दी सदा झूले को देख देख के रोया करेंगे हम झूले को देख देख के रोया करेंगे हम अश्कों से इनकी याद को ताज़ा करेंगे हम ताज़ा करेंगे हम ताज़ा करेंगे या हुसैन या मौला या हुसैन या मौला या हुसैन या मौला बोले हुसैन जिसको ना दुनिया बुला सके बोले हुसैन जिसको ना दुनिया बुला सके बोले हुसैन जिसको ना दुनिया बुला सके दुनिया में यादगार वो सजदा करेंगे हम दुनिया में यादगार वो सजदा करेंगे हम अश्कों से इनकी याद को ताज़ा करेंगे हम ताज़ा करेंगे हम ताज़ा करेंगे या हुसैन या मौला 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 या हुसैन या हुसैन या हुसैन अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका या इब्न अमीर अल-मोमिनीन व इब्न सय्यद अल-वसीन अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमत ज़हरा या सय्यदत निसाइल आलमीन अस्सलामु अलैका या अल हुसैन या अला अली इब्न अल हुसैन या अला औलाद अल हुसैन या अला असहाब अल हुसैन खुसूसन क़मर बनी हाशिम अबुल फ़ज़ल अब्बास खुसूसन हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या मौलाना या गरीब अल-गुरबा अस्सलामु अलैका या मुईन अज़-ज़ुरफ़ा वल-फ़ुक़रा अस्सलामु अलैका शम्स शमूस अस्सलामु अलैका अनीसुन नुफूस अस्सलामु अलैका मदफून व अर्ज़तूस अस्सलामु अलैका मुग़श्शियत ज़व्वार फ़ी यौम अल-जज़ा अस्सलामु अलैका सुल्तान अरब अजम या अबुल हसन या अली इब्न मूसा रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या मौलाना दामाद पैगंबर हसनैन का रहबर हसनैन का रहबर काबे में विलादत मस्जिद में शहादत